السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ کوئی شے کہیں بھی رکھ کر بھول جاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ متعلقہ چیز کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے اس تلاش کے بارے میں سوال کرے تو الجھن زدہ معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہیں تو رکھی تھی۔ وہ بھی ایک بھلکڑ عورت تھی، لیکن بڑی منفرد قسم کی۔ وہ اپنے بچے کو کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ جب وہ بچے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر تھک چکی تو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس چلی آئی تھی، اور جبھی اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے، فروری کے آخری ایام میں۔ موسم سرما کا زور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گرمی شروع ہو جاتی ہو۔ فروری کا اختتام اور مارچ کا آغاز بڑا خوشگوار اور رومان پرور ہوتا ہے، اور ان دنوں بھی کچھ ایسا ہی سما تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا معمول کے کام نپٹا رہا تھا کہ کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے نگاہ اٹھا کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ جناب، وہ اپنا نام کبرا بتاتی ہے اور اسی قصبے کی رہنے والی ہے، کانسٹیبل نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ کام کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، وہ اپنا مسئلہ صرف آپ ہی کو بتائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اسے بھیجو میرے پاس۔ وہ سپہر کا وقت تھا، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں شام ہونے والی تھی۔ فضا میں اچھی خاصی خنک کی رچ بس گئی تھی۔ میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، پتہ نہیں اس عورت کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو وہ میرے سوا کسی اور کو نہیں بتا سکتی۔ میرے سوچنے کے دوران میں ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ درمیانی قد کی ایک گوری چٹی عورت تھی جس نے ایک گرم چادر میں اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور وہ بھی ایک مخصوص قسم کی بکل میں۔ اسی چہرے کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ نہ صرف گوری چٹی بلکہ دلکش اور خوبصورت بھی ہے۔ اس کے جو حال و خد اور نقش و نگار دکھائی دے رہے تھے ان میں بلا کی کشش اور عنائی تھی، تاہم اس وقت اس کا حسن و جمال ایک تشویشناک گمبھیرتا میں ڈوبا دکھائی دیتا تھا۔ وہ میری میز کے سامنے پہنچ کر رکی تو میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر مدد طلب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں کبرا بی بی، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ جی، میں اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا؟ مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں الجھن زدہ نظر سے اس کی صورت دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، تم نے اپنا بچہ کھو دیا؟ ایسا ہی سمجھ لیں تھانے دار صاحب، اس کی بوجھل آواز ابھری۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں یا وہ کہیں کھو گیا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ غمزدہ اور سوگوار حسن اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش اور جاذبیت رکھتا ہے۔ بھرے بھرے گال اور موٹی آنکھوں والی کبرا کے چہرے پر بھی کچھ اسی قسم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس نے بچہ کہیں رکھ کر بھول جانے والی جو بات کی تھی، اس نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم اسی قصبے کی رہنے والی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میرا گھر ادھر مسجد والی گلی میں ہے۔ میں ان دنوں قصبہ کرم کوٹ کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ 300 گھروں پر مشتمل ایک گنجان آباد قصبہ تھا۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع اس قصبے میں ضروریات زندگی کی تقریباً ہر شے مل جاتی تھی۔ مذکورہ قصبے میں 2 مسجدیں تھیں، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی، لہٰذا میں نے تصدیق کی خاطر پوچھ لیا، تم کون سی مسجد کی بات کر رہی ہو؟ مسجد بلال، اس نے جواب دیا۔ یہ بڑی مسجد تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو تم اکیلی ہی یوں تھانے چلی آئی ہو؟ میرا گھر والا غصے کا بڑا تیز ہے جی، وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اگر پرویز کو پتہ چل گیا کہ میں نے بے پرواہی میں بچہ کہیں گم کر دیا ہے تو وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا، اس لیے میں گھر جانے کی بجائے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ تھانے دار صاحب، آپ جلدی سے میرے بچے کو تلاش کر دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ بی بی، تمہارا بچہ کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کرنا میرا پیشہ ورانہ فرض ہے، اس میں احسان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور جہاں تک تمہارے شوہر پرویز کا تعلق ہے تو اسے یہ بات کسی نہ کسی طرح تو پتہ چل ہی جائے گی، اور اگر وہ واقعی غصے والا ہے تو پھر وہ تم پر برسے گا بھی ضرور۔ تمہارا گھر والا کرتا کیا ہے؟ وہ جی تکے کباب بیچتا ہے، اس نے بتایا۔ قصبے کے مین بازار میں اس کی دکان ہے، سب لوگ اسے پیجا کبابیہ کہتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، اگر پرویز عرف پیجا کبابیہ ہے تو پھر وہ بچے کی گمشدگی پر ضرور کبرا کی تکہ بوٹی کر دے گا، لیکن یہ بات میں نے
اپنے سامنے بیٹھی ایک پریشان حال ماں سے نہیں کہی۔ اس کی بجائے میں نے کبرا سے پوچھ لیا، اگرچہ تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو کہ اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم نے اپنے بچے کو کہاں کہاں رکھا تھا اور اسے کہاں کہاں تلاش کر کے آ رہی ہو، اور مگر پہلے تم مجھے اپنے بچے کا نام اور عمر بتاؤ۔ اس نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور بولی، میرے بچے کا نام تو جاوید ہے، لیکن پیار سے سب اسے ببلو کہتے ہیں۔ ببلو لگ بھگ 3 سال کا ہے۔ 3 سال کا بچہ؟ میں نے گھور کر کبرا کی طرف دیکھا اور قدرے تیز لہجے میں کہا، تم کیسی ماں ہو جو اتنے کم عمر بچے کو کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا انسان کا بچہ نہ ہو بلکہ عام استعمال کی کوئی شے ہو۔ کبرا سے گفتگو کے دوران میں ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا تھا اور ضروری پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ دراصل مجھے بھولنے کی بڑی گندی عادت ہے۔ پرویز کو میری اس عادت سے سخت چڑ ہے۔ میں روزانہ کوئی نہ کوئی شے کہیں رکھ کر بھول جاتی ہوں، اور میں کسی شے کی بات نہیں کر رہا کبرا بی بی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیا۔ آج تک میں نے کسی ماں کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ اپنا ننھا منھا سا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ تو میری پیشہ ورانہ زندگی میں اس نوعیت کا پہلا اور نرالا کیس لائی ہو۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک ہی بیٹا ہے جی، یہی ببلو، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ کبرا کے چہرے کا جتنا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 25 کے قریب ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خوبصورتی نے اس کی عمر کے تخمینے پر 2-3 سال کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ میں نے لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ لیا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال پورے ہونے والے ہیں جی، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، کبرا تم مجھے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کہیں رکھ کر اسے بھول گئی ہو۔ اس نے بڑے گھیر والی جو گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اس کے اندر عجیب و غریب حرکت ہوئی، پھر اس کے ہاتھ پردے سے باہر نکل آئے۔ اس کے ہاتھ بھی بہت خوبصورت تھے۔ ہاتھوں میں مجھے 2 تھیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مذکورہ تھیلے میری میز پر رکھ دیے اور گلوگیر آواز میں بولی، تھانے دار جی، ان تھیلوں میں وہ سودا وغیرہ ہے جس کے لیے مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے ببلو کو اٹھایا اور قصبے کے مین بازار میں آ گئی۔ پرویز اس وقت گھر پر تھا۔ وہ دکان کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تکے کباب کا کام عموماً شام میں ہی شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں جبار سبزی والے کی دکان پر گئی اور وہاں سے سبزی خریدنے کے بعد کریم بخش کریانے والے کی دکان پر گئی۔ گھریلو استعمال کے چند سودے لینے کے بعد میں شوکت علی کی دکان پر پہنچی۔ وہاں سے مجھے ببلو کے پاجاموں کے لیے گرم کپڑا لینا تھا۔ ہر دکان پر میں نے ببلو کو نیچے کھڑا کیا اور سودا خریدنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے کہاں سے اٹھانا بھول گئی۔ جب میں گھر کی طرف جانے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ ببلو میرے ساتھ نہیں، اور میں بھاگم بھاگ ان دکانوں کی طرف گئی جہاں سے یہ سودا خریدا تھا۔ میں نے جبار احمد، کریم بخش اور شوکت علی سے بھی پوچھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے ببلو کے بارے میں نہیں جانتا۔ بس جی، پھر میں کیا کرتی؟ گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں پرویز کے غصے کو جانتی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے آپ کے پاس آ گئی ہوں جی، خدا کے لیے کسی بھی طرح آپ میرے ببلو کو ڈھونڈ دیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے اس کے تھیلوں کو اپنی طرف کھینچا اور انہیں کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ ابھی ایک معمول کی کاروائی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کو یہ عادت سی ہو جاتی ہے کہ جو بھی شے کسی بھی حوالے سے سامنے آ جائے اسے چیک کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی انتہائی متعلقہ تھیلے تھے۔ 5 منٹ کے معائنے سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ شاپنگ کے حوالے سے کبرا بی بی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ان تھیلوں کے منہ بند کر کے انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے کبرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مزید 15-20 منٹ کے سوال و جواب کے بعد بھی جب گمشدہ بچے تک پہنچنے کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو میں سمجھ گیا کہ اس پریشان حال مصیبت زدہ عورت سے اور کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں، لہٰذا میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، کبرا بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں تمہارے بیٹے کو تلاش کرواتا ہوں۔ کیا تم لوگوں کے پاس ببلو کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں جی، اس نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم جاؤ اپنے گھر، میں کارروائی شروع کرتا ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا، سودے والے تھیلے اٹھائے اور بوجھل قدموں کے ساتھ میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل اسحاق کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جو کبرا کی آمد کی اطلاع لے کر میرے پاس آیا تھا۔ جی ملک صاحب۔ اسحاق آ کر اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلا دی، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ کرم کوٹ ہی کی رہنے والی ہے۔ کیا یوسف تھانے میں موجود ہے؟ یوسف کانسٹیبل کا تعلق اسی قصبے سے تھا، اگر اس نے کبرا کو دیکھا تھا تو اس کے بارے میں بہتر طور پر بتا سکتا تھا۔ کانسٹیبل اسحاق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی ملک صاحب، وہ ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیجو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس بات کی اہمیت زیادہ نہیں تھی کہ میرے تھانے کے عملے میں سے کوئی کبرا کو جانتا تھا یا نہیں۔ میں دراصل کسی جانکار کو
اس تفتیشی کارروائی کا حصہ بنانا چاہتا تھا تاکہ گمشدہ بچے کو جلد اور بآسانی بازیاب کر کے اس کی تڑپتی سسکتی ماں تک پہنچایا جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل یوسف میرے سامنے کھڑا تھا۔ یوسف، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی ایک عورت مجھ سے مل کر گئی ہے، وہ جس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی؟ جی ہاں، میں نے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہاں وہی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا، کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا، نہیں جناب، وہ اسی قصبے میں ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتی ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کرم کوٹ کے ایک ایک بندے کو جانتے ہوگے، اور نہ صرف ایک ایک بندے کو بلکہ ایک ایک بندی کو بھی جانتا ہوں ملک صاحب۔ اس نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بتایا، لیکن اب جس چادر پوش عورت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ چہرہ میرے لیے بالکل نیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اسے اس قصبے میں کہیں نہیں دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا، ملک صاحب یہ عورت کون تھی؟ آپ اتنی تشویش سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس کے کسی سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے پوچھ لیا، یوسف کیا تم پیجا کبابیہ کو جانتے ہو؟ پیجا کو کون نہیں جانتا جناب، وہ بڑی رسان سے بولا، ادھر مین بازار میں اس کی تکہ کباب اور بوٹی وغیرہ کی دکان ہے، اور ہاں، وہ اس طرح چونکا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ اضطراری لہجے میں بولا، یہ پیجا کبابیہ ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتا ہے۔ کیا پیجا کبابیہ نے اس عورت کے ساتھ؟ یوسف نے معنی خیز انداز میں جملہ دھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو پیجا کی بیوی کبرا تھی۔ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جلدی سے میری بات کاٹ کر بولا، یہ عورت ہرگز پیجا کی گھر والی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبرا کو کئی مرتبہ دیکھا ہے اور اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا، مجھے تو کوئی بڑا ہی چکر لگتا ہے۔ یوسف کے واشگاف تردیدی الفاظ نے میرے ذہن میں پہلے سے موجود تشویش کو کئی گنا بڑھا دیا۔ تاہم خود کو معتدل رکھتے ہوئے میں نے کہا، چکر تو واقعی بہت بڑا بلکہ بہت خطرناک ہے۔ وہ ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئی تھی۔ یوسف چند لمحات تک بھی یقینی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پیجا اور کبرا کا ایک 3 سالہ بیٹا جاوید بھی ہے، جسے سب پیار سے ببلو کہتے ہیں، لیکن میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جو عورت ابھی آپ سے مل کر گئی ہے وہ کبرا ہے۔ کبرا کا قد تو اس سے بہت کم ہے اور وہ دبلی پتلی بھی ہے، پھر اس کی رنگت بھی گندمی ہے، جبکہ اس عورت کا رنگ تو بالکل صاف تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبرا خود کو یوں چادر میں لپاڑ کر نہیں رکھتی، وہ پردہ کرتی ہے لیکن اس طرح مشکوک انداز میں نہیں، اور جہاں تک ببلو کی گمشدگی کا تعلق ہے تو اس کی تصدیق پیجا سے کی جا سکتی ہے۔ یوسف تم نے معاملے کو اور بھی الجھا دیا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، اے ایس آئی یا بشارت ہے تھانے میں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، اے ایس آئی صاحب کو تو آپ ہی نے کہیں بھیجا ہے۔ یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اے ایس آئی بشارت میرے ہی کام سے بس اسٹینڈ کی طرف گیا تھا، لیکن اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، یوسف تمہاری تجویز میرے دل کو لگ رہی ہے، مجھے اس سلسلے میں ببلو کے باپ پیجا کبابیہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ تم ابھی مین بازار کی طرف جاؤ اور پیجا کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اجی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، ہنے کے آتے ہنے آیا جناب، اور اس ہنے آنے جانے سے پہلے حوالدار سلطان کو میرے کمرے میں بھیج دینا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اور یوسف اچھا جناب کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ یوسف سے ہونے والی بات چیت نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوسف کا خاندان پچھلی 3 پیڑھیوں سے قصبہ کرم کوٹ میں رہ رہا تھا، اور مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے ابھی لگ بھگ 1 سال ہوا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اس قصبے اور وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتا اور پہچانتا تھا۔ اگر وہ بڑے دعوے سے ہی بات کر رہا تھا کہ مجھ سے مل کر جانے والی گوری چٹی چادر پوش عورت پیجا کبابیہ کی گھر والی کبرا نہیں تھی، تو پھر یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ مبینہ کبرا نامی وہ خوبصورت اور دلکش عورت مجھے اپنے 3 سالہ ببلو کی گمشدگی کی جو کہانی سنا کر گئی تھی، اس نے پہلے ہی میرے ذہن کو الجھا رکھا تھا۔ اوپر سے یہ انکشاف کہ وہ کبرا تھی ہی نہیں، معاملے کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ کر رہا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ یہ مشکوک چادر پوش عورت کسی خاص مقصد کے تحت میرے پاس آئی تھی، اور وہ مقصد یقیناً اچھا اور نیک نہیں ہو سکتا تھا۔ یوسف سے ہونے والی بات چیت نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوسف کا خاندان پچھلی 3 پیڑھیوں سے قصبہ کرم کوٹ میں رہ رہا تھا، اور مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے بھی لگ بھگ 1 سال ہوا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اس قصبے اور وہاں کے لوگوں کو مجھ سے بہتر طور پر جانتا اور پہچانتا تھا۔ اگر وہ بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا تھا کہ مجھ سے مل کر جانے والی گوری چٹی چادر پوش عورت پیجا کبابیہ کی گھر والی کبرا نہیں تھی، تو پھر یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ مبینہ کبرا نامی وہ خوبصورت اور دلکش عورت مجھے اپنے 3 سالہ ببلو کی گمشدگی کی جو کہانی سنا کر گئی تھی، اس نے پہلے ہی
میرے ذہن کو الجھا رکھا تھا، اور اوپر سے یہ انکشاف کہ وہ کبرا تھی ہی نہیں، معاملے کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ یہ مشکوک چادر پوش عورت کسی خاص مقصد کے تحت میرے پاس آئی تھی، اور وہ مقصد یقیناً اچھا اور نیک نہیں ہو سکتا تھا۔ حوالدار سلطان میرے پاس آیا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی میری بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یوسف کے دعوے کی روشنی میں یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی کہ اس چادر پوش عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، یا وہ اپنا بچہ کسی دکان پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس کے منہ سے بچہ رکھ کر بھولنے والی بات مجھے اسی وقت شک میں ڈال دیا تھا، اور اب تو یہ شک یقین میں بدلتا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، سلطان تم ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر مین بازار کی طرف جاؤ، اور میں نے جن 3 دکانداروں کے بارے میں بتایا ان سے جا کر بچے کے حوالے سے پوچھ گچھ کرو، اور اگر ان میں سے کسی پر تمہیں شک پڑے تو اسے پکڑ کر تھانے لے آنا، باقی کی پوچھ تاچھ ادھر ہی کر لیں گے۔ میں نے یوسف کو پیجا کبابیہ کی طرف دوڑایا ہے، لیکن تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تم صرف اتنا ہی کرو گے جو میں نے کہا ہے، اور جلد ہی واپس بھی آؤ گے، ہو سکتا ہے بعد میں مجھے بھی نکلنا پڑے۔ اس صورت میں تمہارا تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے تھانے کی حوالات میں اس وقت کتنا اہم بندہ بند ہے۔ جی ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ بوٹا سنگھ کو ہم نے بڑی مشکل سے گرفتار کیا ہے، اگر آپ اسے ایک آدھ روز میں عدالت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ بوٹا سنگھ ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ یا تو ہندو ہوگا یا پھر کوئی سردار جی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بوٹا سنگھ کا اصل نام صرف بوٹا تھا، اور اس نے اپنے نام کے ساتھ سنگھ محض اس لیے لگا رکھا تھا کہ اس کے نام کی ہیبت اور دہشت قائم ہو جائے۔ وہ بنیادی طور پر ایک مسلمان ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے کرتوت مسلمانوں والے نہیں تھے۔ وہ ایک دہشت ناک ڈاکو تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس نے کرم کوٹ اور ارد گرد کے گاؤں میں بڑی اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے چند روز پہلے بڑی کوشش کے بعد اسے موزہ سانگلا کے نزدیکی جنگل سے گرفتار کیا تھا، اور اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر میری کسٹڈی میں تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے مطابق مجھے پرسوں ایک مضبوط چالان کے ساتھ اسے حوالہ عدالت کرنا تھا۔ میں نے اس کے خلاف ایسی رپورٹ تیار کی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے عدالت سے سیدھا جیل چلا جاتا۔ میری اس کامیابی پر ایس پی علاقہ اشفاق گھمن صاحب نے میری بڑی تعریف کی تھی۔ میں نے حوالدار سلطان کو ضروری ہدایات کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ایک مرتبہ پھر اس چادر پوش پر اسرار عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو بقول خود اپنا 3 سالہ ببلو کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل یوسف کو مین بازار کی جانب اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ پرویز عرف پیجا کبابیہ کو پکڑ لائے، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 افراد تھے، ایک مرد اور دوسری عورت۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ASI بشارت کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ بشارت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے یوسف کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب مین بازار کی طرف جائیں تو راستے میں پیجا کا گھر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا پہلے پیجا کی گھر والی سے مل لوں تاکہ پتہ تو چلے یہ آخر بچے والا معاملہ کیا۔ بس جی، کبرا نے جیسے ہی بچے کی گمشدگی کا سنا یہ تو پریشان ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ ہی پیجا کی دکان تک پہنچی، اور پھر میں ان دونوں کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ دبلا پتلا دراز قامت گھنگریالے بالوں والا کمزور سا مرد پیجا، اور اس کے ہمراہ آنے والی عورت اصلی کبرا تھی۔ یوسف نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ کبرا ایک پستہ قامت اور دھان پانسی عورت تھی جس کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ وہ اس کبرا سے انتہائی مختلف تھی جو مجھ سے مل کر اپنی بپتا سنا کر گئی تھی۔ میں چند لمحات تک ان دونوں میاں بیوی کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں وہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ یوسف نے اپنی بات کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جب کبرا کو پتہ چلا کہ کوئی عورت کبرا بن کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئی تھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسی حوالے سے اسے پوچھ لیا، ہاں کبرا تم کیوں پریشان ہو گئی تھی؟ کیا تمہارا ببلو واقعی گم ہو گیا تھا؟ اللہ نہ کرے جی کہ میرے ببلو کو کچھ ہو، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں تو اس لیے فکر مند ہو گئی تھی کہ جب آپ کا بندہ میرے پاس پہنچا ببلو گھر میں نہیں تھا، وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے دوڑی، اور جب وہ مجھے نظر آ گیا تو میں نے سکھ کی سانس لی۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارا بچہ گم نہیں ہوا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جی بالکل نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اور تمہیں چیزیں ادھر ادھر رکھ کر بھولنے کی عادت بھی نہیں ہے؟ ہے جی، بھولنے کی عادت تو ہے مجھے، وہ تصدیقی انداز میں بولی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو کہیں رکھ کر بھول جاؤں۔ اب ایسی بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی جناب۔ میں نے بھولنے کی عادت کے حوالے سے اس لیے سوال کیا تھا کہ پتہ چل سکے وہ پراسرار چادر پوش عورت کبرا سے کتنی قریب تھی، یا کبرا کے بارے میں کتنی گہرائی تک جانتی تھی۔ کبرا کے جواب سے یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ پراسرار عورت نے کبرا کا رول ادا کرنے کے لیے اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کی تھی، اور یہ ایک خطرناک بات تھی۔ میں نے کبرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا اس سپہر میں تم مین بازار میں سودا وغیرہ خریدنے گئی تھی؟ نہیں جناب، میں تو آج پورا دن گھر ہی میں رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے
آج سپہر میں تم نے جبار احمد سے سبزی نہیں خریدی، کریم بخش کے کریانہ سٹور سے سودا نہیں لیا اور شوکت علی کی دکان سے پاجاموں کا گرم کپڑا نہیں خریدا اپنے ببلو کے لیے؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیجا کبابیہ اس دوران میں بڑی حیرت اور الجھن سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ کبرا جیسی خاموش ہوئی وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار جی آپ نے تو ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ یہ عورت ہے کون جو کبرا بن کر آپ کے پاس آئی تھی اور ہمارے ببلو کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے گئی ہے؟ میں بھی یہی پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں آخر وہ تھی کون۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں یہ پتہ لگانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کس مقصد کی خاطر کیا۔ مجھے تو وہ کوئی غلط قسم کی عورت لگتی ہے جناب، پیجا کبابیہ تشویشناک لہجے میں بولا، کوئی جرائم پیشہ عورت۔ آپ ہمیں اس کا حلیہ وغیرہ بتائیں جی، کبرا فکر بندی سے بولی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں وہ مردود ہے کون اور اس کو میرے ببلو سے کیا دشمنی ہے۔ پیجا کبابیہ کی گھر والی نے بڑی معقول بات کی تھی۔ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو ان تمام معلومات سے آگاہ کر دیا جو میرے پاس تھیں۔ ان دونوں نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر یک کے بعد دیگرے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ کبرا نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کون منحوس ہے جو میرا بھیس بدل کر کوئی چکر چلانے کی کوشش کری، میں تو اس حلیے کی کسی عورت کو نہیں جانتی۔ تھانے دار صاحب، پیجا نے میری جانب دیکھتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا، میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا جھمیلا ہے؟ آپ اس مشکوک عورت کو جلد از جلد ڈھونڈ کر اسے پوچھیں کہ اس نے یہ سارا ناٹک کیوں کیا ہے۔ میں خلوص دل سے اس پراسرار عورت کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ میں نے کہا، آپ دونوں کو بھی اسی لیے تھانے بلایا ہے کہ اس عورت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی سراغ ہاتھ آ سکے، لیکن آپ لوگ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تھانے دار جی، اب مجھے کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تھانے دار جی، ہم نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پیجا کبابیہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ اگر ہمیں اس فراڈیا عورت کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو ہرگز آپ سے چھپاتے نہیں۔ میں نے تم دونوں کی بات کا یقین کر لیا ہے، اب اچھی طرح سوچ کر میرے سوال کا جواب دو۔ تم لوگوں کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی ہے؟ دشمنی؟ کبرا نے منہ کو ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہمارا تو کوئی دشمن نہیں۔ پیجا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کبرا کے شوہر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تائیدی انداز میں بولا، کبرا نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، واقعی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ایسے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر گمبھیر لہجے میں کہا، وہ چادر پوش عورت جو کوئی بھی تھی وہ تم لوگوں کی دوست اور خیرخواہ تو بہرحال نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ اس نے کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ محض مجھ سے کوئی مذاق کرنے آئی تھی۔ کوئی عورت اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھ سکتی کہ یوں تھانے میں آ کر انچارج صاحب کے سامنے ایسا ڈرامہ رچا سکے۔ میں پیجا کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ میں نے رک کر پیجا کبابیہ کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی وہ عورت کوئی جرائم پیشہ ہی لگتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کبرا ہی کے حوالے سے کیوں کیا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے جی، کبرا خوفزدہ لہجے میں بولی، کہیں وہ ظالم عورت میرے ببلو کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسا کوئی خطرہ ہے جناب؟ پیجا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے موجودہ حالات کی روشنی میں کہا، مجھے تو فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اگر فوری طور پر اس نے ببلو کو یا تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ میرے پاس آ کر ایسا ڈرامہ نہ رچاتی۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کی کوئی چال ہے، وہ ہم سب کی توجہ اس معاملے کی جانب مبذول کر کے کسی اور محاذ پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ویسے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ ببلو کے آس پاس رہیں اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں، کم از کم اس وقت تک جب تک میں اس کے عزائم تک نہیں پہنچ جاتا۔ اب ویسے اس وقت ببلو کس کے پاس ہے؟ آپ دونوں تو ادھر تھانے میں ہیں۔ کبرا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں ببلو کو زاہدہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ زاہدہ کون ہے؟ میں نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ زاہدہ میری پڑوسن ہے جی، کبرا نے بتایا۔ ببلو اسی کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا ہے۔ میں نے اسے ببلو کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی وہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہے گی۔ کیا؟ میں نے مطمئن انداز میں سر کو اس بات ہی جنبش دی۔ پھر تم جلدی گھر جاؤ اور ببلو کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ پھر میں پیجا کبابیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھو، اگر کوئی غیر معمولی بات دیکھو تو فوراً تھانے آ کر اطلاع دو۔ تو میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ جی سمجھ گیا تھانے دار صاحب۔ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جی۔ اس کے لہجے کی ہچکچاہٹ کے پیش نظر میں نے جلدی سے کہا، کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا میرا گھر پر رہنا ضروری ہے؟ اس نے پوچھا، یا میں دکان کی طرف چلا جاؤں؟ کیا تمہارا دکان کھولنا بہت ضروری ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ عجیب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے مسالہ لگا کر بہت سا مال تیار کیا ہوا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر آج دکانداری نہ کی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ پیجا مجھے ایک لالچی اور بے حس انسان لگا، وہ کسی بھی طور پر ایک اچھا باپ نہیں تھا۔ ادھر اس کے اکلوتے بچے کے حوالے سے ایک سنگین معاملہ چل رہا تھا، ادھر وہ ٹکے کباب سیکنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتا تھا۔ اس کی غیر سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے رکھائی سے کہا، یہ تو تمہاری مرضی پر منحصر ہے پیجا، بچہ بھی تمہارا ہے، دکانداری بھی تمہاری، تم ان دونوں میں سے کسی کو کس پر فوقیت دیتے ہو، اس فیصلے کا مکمل اختیار تمہیں حاصل ہے۔
میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ کبرا نے حفقی امیز انداز میں پیجا کو دیکھا، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب پیجا کو جانے دے دکان پر، میں سنبھال لوں گی گھر کے معاملے کو، آپ اس سلسلے میں فکر نہ کریں، میں ببلو کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پیجا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پیجا تم تکہ بوٹی اور کباب صرف بیچتے ہی ہو یا خود بھی کھانے کا شوق رکھتے ہو؟ میرا یہ سوال ذرا عجیب اور معمول سے ہٹ کر تھا، لہٰذا اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، کبھی کبھار کھا بھی لیتا ہوں جی۔ کبھی کبھار؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے مال کے معیار اور کوالٹی پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو A1 مال تیار کرتا ہوں جی، مسالے بھی بالکل اصلی استعمال کرتا ہوں، اس لیے میرے دکان کے تکے اور کباب بہت پسند کیے جاتے ہیں، لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر تکے کباب اور بوٹی کھایا کرو تاکہ تم پر بھی کوئی بوٹی چڑھے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، یہ بات میں نے دراصل تمہاری مخدوش صحت کو دیکھتے ہوئے کہی تھی، تم ایک کداور ہڈیوں کا پنجر دکھائی دیتے ہو، تمہارے بدن پر تو گوشت نام کو نہیں ہے۔ وہ جز بز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد میں ایسے ہی کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال نے کلبلی مچا رکھی تھی، وہ پراسرار چادر پوش عورت کون تھی اور اس نے ببلو کے حوالے سے یہ ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتے حوالدار سلطان واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے تفتیش کے لیے مین بازار کی طرف روانہ کیا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لایا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، ہاں بھئی سلطان، کیا خبریں ہیں؟ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کارروائی کی ہے ملک صاحب، سلطان نے جواب دیا۔ ان تینوں دکانداروں سے پوچھ گچھ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پردہ پوش عورت نے ان سے خریداری تو کی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کسی بچے کی موجودگی سے انکاری ہیں۔ میں نے جب انہیں مشکوک عورت کے نین نقش اور چال ڈھال کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں کس عورت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جبار احمد کو یاد ہے کہ مذکورہ عورت نے اسے سبزی خریدی تھی۔ شوکت علی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس عورت نے اس کی دکان سے کپڑا خریدا تھا، اور کریانہ اسٹور والا کریم بخش بھی اس عورت کی آمد اور خریداری کو تسلیم کرتا ہے۔ ان تینوں نے ایک خاص مشترک بات یہ کی ہے کہ ان کی نظروں میں مذکورہ عورت قصبہ کرم کوٹ کی رہنے والی نہیں تھی، اس لیے اجنبی ہونے کے باعث وہ ان کے ذہنوں میں محفوظ بھی رہ گئی۔ اور وہ جو نقلی کبرا نے واپس جا کر ان تینوں دکانداروں سے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں استفسار کیا تھا، میں نے حوالدار کی طویل وضاحت کو کاٹتے ہوئے سوال کیا، اس بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس امر کی بھی تردید کی ہے، حوالدار نے بتایا۔ ان تینوں کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس چادر پوش عورت کے ہمراہ کوئی بچہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے اپنے کسی گمشدہ بچے کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا تھا۔ البتہ کریم بخش کریانہ فروش نے ایک نئی اور عجیب بات کی ہے۔ کیسی عجیب بات؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ حوالدار نے بتایا، کریم بخش کے مطابق اس عورت کے ساتھ ایک کالا کلوٹا مرد بھی تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یہ ایک بالکل نئی بات سامنے آئی تھی۔ میری طرح ایسے ہی بشارت بھی چونک اٹھا اور استجابیہ نظروں سے حوالدار کو تکنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ہلکی سی چبھن ہو رہی تھی۔ میں نے اس چبھن کو رفع کرنے کے لیے حوالدار سلطان سے پوچھ لیا، کیا جبار سبزی فروش اور شوکت علی کلاتھ مرچنٹ نے بھی اس کالے کلوٹے شخص کی تصدیق کی ہے جس کا ذکر کریم بخش نے کیا ہے؟ جی نہیں، حوالدار نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس سلسلے میں ان دونوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ کریم بخش نے کالے کلوٹے شخص کے بارے میں اور کیا کیا بتایا؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ حوالدار کے انکشاف نے صورتحال کو اور سنگین بنا دیا تھا، اور واقعی اس مشکوک عورت کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا تو پھر یہ معاملہ کہیں زیادہ گھمبیر ہو جاتا تھا، اور بڑے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میرے سوال کے جواب میں حوالدار نے بتایا، ملک صاحب میں کریم بخش کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ آپ اسے ضروری سوال جواب کر سکیں۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ سلطان نے بتایا، وہ باہر برآمدے میں بینچ پر بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ حوالدار سلطان، جی ملک صاحب، کہتے ہوئے کمرے سے نکلا، اور چند سیکنڈ کے بعد وہ کریم بخش کو میرے سامنے لے آیا۔ میں نے مخصوص اشارہ کر کے حوالدار کو جانے کی اجازت دے دی۔ کریم بخش کریانہ فروش کی عمر 50 سے متجاوز تھی، تاہم اس کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ میں نے کریم بخش کو ایک کرسی پر بٹھایا اور رسمی لیگ کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں دراصل اس مشکوک چادر پوش عورت کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تمہاری دکان سے کچھ سودا خریدا تھا۔ میری نظروں میں وہ کوئی اچھی عورت نہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اس علاقے کی بھی رہنے والی نہیں۔ یقیناً وہ کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئی ہے۔ اگر اس کی نیت بری ہے تو پھر ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، احتیاط تو بہت اچھی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ عورت اور اس کا ساتھی اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ دکانداری کی وجہ سے میں یہاں کے تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا ہوں، اور پھر یہ قصبہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں، مشکل سے 250-300 گھر ہیں یہاں، اور صرف ایک مین بازار ہے قصبے کے بیچوں بیچ، ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس مین بازار میں 35-40 دکانیں ہوں گی۔
جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے، میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی اس قصبے میں نہیں دیکھا۔ عورت کے حوالے سے تو جبار احمد اور شوکت علی نے بھی تصدیق کی ہے، میں نے کریم بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے کالے کلوٹے ساتھی کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ نہیں جناب، بات عجیب نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ممکن تھا وہ بندہ مجھے بھی نظر نہ آتا، بس ایک اتفاق نے میری نگاہ کو اس تک پہنچا دیا تھا اور میں نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیسا اتفاق کریم بخش؟ وہ جی، کریم بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس عورت نے مجھ سے سودا لینے کے بعد ایک بڑا نوٹ دیا، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک گاہک کو سارے کھلے پیسے دے دیے تھے، میرے پاس چھوٹے نوٹ اتنے نہیں تھے کہ میں سودے کی قیمت کاٹ کر بڑے نوٹ میں سے اسے باقی پیسے دے سکتا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، بی بی کھلے پیسے دو، میرے پاس چینج نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم سودا دے دو، میں کل تمہیں پیسے دے دوں گی۔ میں نے کہا، بی بی میں تمہیں جانتا نہیں، آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں تمہیں ادھار سودا نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سودے والا تھیلا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چند لمحہ تک متذبذب رہنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے آدمی سے کھلے پیسے لے کر آتی ہوں۔ وہ ایک طرف گئی، میری نظر نے اس کا تعاقب کیا، تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ عورت مذکورہ آدمی کے پاس پہنچی، ان دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی، میں اتنے فاصلے سے ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اس وقت مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ دونوں چپ چاپ ایک جانب جانے لگے۔ وہ عورت مجھ سے تو یہی کہہ کر گئی تھی کہ اپنے آدمی سے کھلے پیسے لینے جا رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے ایسا بہت عجیب لگا، میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے، میری 4 پیڑھیاں دکانداری کرتی آئی ہیں، بزرگوں نے ہمیشہ یہی نصیحت کی ہے کہ جب کسی گاہک کا سودا تول کر اس کی طرف بڑھا دو تو پھر اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ دکانداری کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا۔ جب وہ دونوں تلا ہوا سودا چھوڑ کر جانے لگے تو اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی یہ بات میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے عارف کو دکان کا خیال رکھنے کو کہا اور خود سودے والا تھیلا اٹھا کر ان دونوں کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر میں نے انہیں جا لیا۔ میں نے سودے والا تھیلا چادر پوش عورت کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، خالی ہاتھ نہ جاؤ بی بی، یہ سودا رکھ لو، کوئی بات نہیں، پیسے کل دے جانا۔ اس عورت نے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں اپنے ساتھی کی جانب دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشاروں کا تبادلہ کیا، پھر عورت نے سودے والا تھیلا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ تھیلا اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے تم لوگوں کو کرم کوٹ میں پہلی بار دیکھا ہے، کیا اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ اس مرتبہ مرد نے جواب دیا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، ہم چند روز پہلے یہاں آئے ہیں، ادھر مسجد بلال والی گلی میں ہمارا گھر ہے۔ تمہارے اخلاق اور رویے نے ہمیں بہت متاثر کیا، اب تو ہم سارا سودا تمہاری ہی دکان سے لیا کریں گے، کیوں کبرا؟ بات کے اختتام پر اس کالے بجنگ آدمی نے سوالیہ انداز میں چادر پوش عورت کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ سودا لے کر آگے بڑھ گئے اور میں خوشی خوشی اپنی دکان پر آ گیا۔ یہ ہے ساری کہانی تھاندار صاحب۔ خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے کریم بخش، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر اس کہانی میں تم نے رنگامیزی نہیں کی تو سمجھو تمہاری جان چھوٹ گئی، اور اگر کہیں کوئی ملاوٹ ہے تو پھر تمہیں، میں نے دانستہ دھمکی امیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اپنی آنکھوں پر سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے جلدی سے بولا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، میں نے آپ سے ایک ذرا سی بھی غلط بیانی نہیں کی۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں کریم بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے بیان کو چیک کرنے کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں، بعد میں جو بھی نتیجہ نکلے گا دیکھا جائے گا، تم بھی یہاں ہو اور میں بھی۔ میں نے دانستہ کریم بخش کے ساتھ قدرے سخت رویہ اختیار کیا تھا تاکہ اگر وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہو تو راہ راست پر آ جائے۔ ویسے مجھے پوری امید تھی کہ وہ دروغ گوئی کا استعمال نہیں کر رہا ہوگا، لیکن احتیاط کے تقاضے اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ بعض اوقات کسی بات کا پکا یقین ہونے کے باوجود بھی اسے شک کی نظر سے چیک کرنا پڑتا ہے۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ تشکرانہ انداز میں بولا، بہت بہت شکریہ جناب کا۔ کریم بخش، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس کالے کلوٹے آدمی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ذرا اس کے حلیے وضاقتہ اور پہناوے کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی خاص بات جو تم نے دیکھی ہو جو اس کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو؟ چند لمحات کی پرسوچ خاموشی اختیار کرنے کے بعد وہ بتانے لگا، رنگت توے کے مانند، آنکھیں سرخ، قد ٹھگنا، سر کے بال سولجر کٹ، بھاری بھرکم گھنی مونچھیں۔ اس نے سفید شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں کوہاٹی چپل تھی اور اس کی قمیض کی سامنے والی جیب میں نیلے رنگ کا ایک چھوٹا کنگا بھی تھا۔ ہاتھ چھوٹے چھوٹے اور ہاتھ سے پھولے ہوئے جیسے ان پر ورم وغیرہ ہو۔ تمہارا مشاہدہ بہت مضبوط ہے کریم بخش، میں نے ساری تفصیل کاغذ پر نوٹ کرتے ہوئے کہا، تم نے واقعی بڑی باریک بینی سے اس بندے کا جائزہ لیا، ان اشاروں کی مدد سے تو اس بندے کی تصویر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی اس تعریف پر خوش ہوا اور نہ ہی ناخوش، بڑے تحمل سے اس نے میرا تبصرہ سنا اور میرے خاموش ہوتے ہی پوچھنے لگا، اب میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا، تم یقیناً واپس جانا چاہو گے؟ ہاں جی، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ادھر دکان پر عارف اکیلا ہے، دکانداری اس اکیلے کے بس کا کام نہیں، بیچارہ بڑی مشکل سے سنبھال رہا ہوگا، اور پھر
اس نے ذرا رک کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا ابھی تھوڑی دیر میں شام ہونے والی ہے، رات کا اندھیرا جیسے ہی پھیلنے لگتا ہے میں دکان بند کر دیتا ہوں، عارف میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے کریم بخش، تم خوشی سے جا سکتے ہو، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، جیسے ہی تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی اہم یا غیر اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ASI بشارت نے تشویشناک انداز میں کہا، ملک صاحب صورتحال خاصی گھمبیرہ ہے، ہمیں فوری طور پر ان دونوں مشکوک افراد کا سراغ لگانا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بشارت علی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر وہ دونوں فراڈی ابھی تک کرم کوٹ کی حدود ہی میں ہیں تو ان کی گرفتاری بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے کسی مذموم مقصد میں کامیاب ہوں۔ ان کی گردنیں ہمارے ہاتھ میں، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ وہ بڑے تیار انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ ASI بشارت علی نہایت ہی نڈر، مہم وجوہ قسم کا پولیس والا تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 1 سال ہوا تھا، اور اس 1 سال میں نے بشارت کی جرأت، بہادری اور لیاقت کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر آزما لیا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے تیوروں کی تیزی تراری دیکھتے ہوئے میں نے مضبوط لہجے میں کہا، بشارت علی میرا ارادہ تو بڑا خطرناک اور رات تباہ کرنے والا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اگر وہ نقلی گوری چٹی کبرا، اس کا کالا کلوٹا ساتھی ابھی تک کرم کوٹ کے اندر موجود ہے تو میں صبح ہونے سے پہلے ان کی گرفتاری چاہتا ہوں، یعنی یہ بھاگ دوڑ سکون اور آرام کی دشمن ثابت ہوگی اور رات خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ پرواہ نہیں ہے ملک صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، مجھے تو آپ اٹینشن ہی سمجھیں، حکم کریں، کرنا کیا جناب۔ ان لمحات میں میرا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا۔ ایک موضوع سے فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے ASI سے کہا، بشارت علی تم اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو لے کر کرم کوٹ میں گھس جاؤ، یہ کوئی زیادہ بڑا قصبہ نہیں ہے کہ تمہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ تم لوگ سادہ لباس میں رہتے ہوئے ان دونوں کا کھوج لگانے کی کوشش کرو گے، اگر وہ ابھی تک قصبے میں موجود ہے تو یقیناً یہاں کے کسی رہائشی ہی کے گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہوگی۔ اب یہ تمہاری سمجھداری اور ذہانت پر مشتمل ہے کہ تم ان تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میری طرف سے تمہیں پورے اختیارات حاصل ہیں، کسی نوعیت کی کوئی سنگین کارروائی بھی کرنا پڑے تو کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا۔ ان دونوں کو یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میرا ذہن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تمہارا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، کہ وہ جوڑا اس قصبے میں ملنا مشکل ہے، مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ تمہارا ذہن حالات سے ہٹ کر غیر منطقی انداز میں سوچ رہا ہے بشارت علی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جس مجرمانہ انداز میں اس قصبے میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے خصوصاً نقلی کبرا نے جتنی جرأت اور کامیابی سے تھانے آ کر میرے سامنے اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں منچے ہوئے مجرم ہیں اور خواہ یہاں نہیں آئے، اور اگر وہ خواہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی خاص منصوبے کے تحت وارد ہوئے، لیکن ابھی تک کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کبرا کے بیٹے ببلو کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا اس کی کلئی کھل چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں اسے حاصل کیے بغیر ٹلیں گے نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ کوئی سنگین قدم اٹھائیں ہمیں انہیں قابو میں کر لینا چاہیے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کو ہونے سے قبل ہی روکا جا سکے۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے ملک صاحب، اس صورت میں کبرا کے بیٹے، میرا مطلب ہے اصلی کبرا کے بیٹے ببلو کی حفاظت کا بھی ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر ببلو کے نام پر ڈرامہ کیا گیا ہے تو اس کے لیے خطرات بہرحال موجود ہیں۔ میں نے اس نقطے کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا بشارت علی، میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا۔ تمہیں روانہ کرنے کے بعد میں پیجا کبابیہ کے گھر جا رہا ہوں۔ ببلو کی حفاظت کے انتظام کے علاوہ مجھے کبرا سے چند ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں بری طرح کھٹک رہا ہے۔ کون سا پوائنٹ ملک صاحب؟ بشارت علی نے پوچھا۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا۔ دراصل میں ابھی خود پوری طرح کلیئر نہیں ہوں۔ بشارت علی نے اس موضوع پر مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور یہ کہہ کر میرے کمرے سے اٹھ گیا۔ ملک صاحب میں اس مشن تلاش 2 مشکوک بندہ پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، ہمیں جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ میں نے سر کی اس باتی جنبش سے اپنی بھرپور تائید کا اظہار کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پوری تیاری اور 2 کانسٹیبلز کے ساتھ ASI بشارت علی لباس عوام میں تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سلطان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سلطان میں تھوڑی دیر کے لیے پیجا کبابیہ کے گھر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میں تھانے کا نظم و نسق تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی پرابلم یا پریشانی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، فکر پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ اطمینان سے جائیں۔ میں جب تھانے سے نکلا تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے نیم پختہ سڑک عبور کی اور کرم کوٹ میں داخل ہو گیا۔ قصبے کے بیچوں بیچ ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا، اسی راستے کا درمیانی حصہ قصبے کا مین بازار کہلاتا تھا، جہاں مختلف
नोवैयत की 35 से 40 दुकानें वाक़या थी। मैं जल्द ही मस्जिद बिलाल वाली गली में मुड़ गया और पूछता पाछता पेजा कबाबिया के घर पहुंच गया। उस वक्त पेजा के घर के सामने गली में चंद बच्चे तो मौजूद थे और खेल कूद में मसरूफ थे, लेकिन उनमें मुझे 3 साल का कोई बच्चा नजर न आया। वो सब 7-8 साल के या उससे भी ज्यादा उम्र के थे। मैं आगे बढ़ा और पेजा कबाबिया के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। मैं उस वक्त पुलिस की वर्दी में था। समझदार बच्चे मुझे देखकर समझ गए थे कि कोई गड़बड़ है। उनमें से एक दराज का मत बच्चा आगे बढ़ा और मुझसे पूछने लगा, आप पेजा चाचा से मिलने आए हैं? वो घर में नहीं है। बच्चे की उम्र 11-12 साल रही होगी। उसकी हिम्मत और हौसले की दाद देना होगी। बड़े तो पुलिस की वर्दी देखते ही घबरा जाते हैं और कतराने की कोशिश करते हैं, और शायद इस बहादुरी का सबब यह था कि बच्चे रियाकार और मुनाफिक नहीं होते। जब भी उन्हें किसी बात का डर, खौफ या परेशानी नहीं होती। मैंने उस बच्चे के सवाल का जवाब देने की बजाय नरम लहजे में उससे पूछ लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उमर, वो बेसाख्ता बोला। उमर फारूक। तो गोया उसने जिस हौसले और जुर्रत का मुजाहिरा किया था, उसमें उसके नाम के असरात इंसान की जिंदगी और शख्सियत पर जरूर मुरतब होते हैं। बहरहाल मैंने उमर फारूक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं पेजा कबाबिया से नहीं बल्कि उसकी घरवाली कुबरा से मिलने आया हूँ। चाची कुबरा भी इस वक्त घर में नहीं है। अच्छा। मैंने हैरत से उमर फारूक की तरफ देखा और पूछा, तुम उनके क्या लगते हो? बड़ी खबर है तुम्हें उन मियाँ बीवी की। वैसे दस्तक के जवाब में जब कोई रद्दमल जाहिर नहीं हुआ था तो एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में यही आया था कि शायद कुबरा इस वक्त घर में मौजूद नहीं। अब उमर फारूक भी ऐसी ही बात कर रहा था। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं उनका कुछ लगता लगाता नहीं हूँ जी, पर यह बात तो सभी जानते हैं कि चाचा पेजा इस वक्त अपनी दुकान पर होता है। और चाची को मैंने अभी जाते हुए देखा है। जाते हुए देखा है? कहाँ पर? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, वो तंदूर की तरफ गई है। सर पर उसने आटे वाली परात उठा रखी थी, जिससे मैंने समझ लिया वो तनूर पर रोटी लगाने गई है। क्या कुबरा अकेली ही तनूर की तरफ गई है? मेरे सवाल को वो पूरी तरह समझ ना सका। मासूमियत से बोला, अकेली नहीं जनाब, तनूर पर तो दर्जनों औरतें रोटियां लगाने आती हैं। हाँ वो तो मुझे भी पता है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे पूछने का मकसद ये था कि वो घर से अकेली निकली है या उसके साथ कोई और भी था? और नहीं जी, वो बिल्कुल अकेली गई है। उमर फारूक के जवाब ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया और मुझे कुबरा पर गुस्सा भी आया। मैंने उसे सख्ती से इस बात की ताकीद की थी कि वो एक लम्हे के लिए भी बबलू को अपनी निगाह से ओझल ना होने दे, और वो इस कदर बेपरवाही का मुजाहरा कर रही थी। मुझे उमर फारूक से गुफ्तगू करते देखकर सब बच्चों ने खेल रोक दिया था और वो सब के सब हमारी तरफ मुतवज्जो थे। मैंने उमर फारूक से पूछा, क्या वो छोटे बबलू को घर में छोड़ गई है? आप भी कमाल करते हैं जी। वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला, इतना छोटा बच्चा घर में अकेला कैसे रह सकता है? वो बबलू को भी उठाकर अपने साथ ही ले गई है ऐसे। फिर उसने एक हाथ सर की जानिब बुलंद करके और दूसरा बगल में घुमा कर अदाकारी करते हुए मुझे समझाने की कोशिश की कि कुबरा ने किस तरह आटे वाली परात सर पर और बबलू को बगल में दबा रखा था। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, यार उमर फारूक, तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी हो। यानी आप मुझे बच्चा नहीं समझते ना? वो खुश होते हुए बोला, इसलिए मुझे आदमी का है ना? उसने तस्दीक तलब अंदाज में जुमला मुकम्मल किया तो मैंने कहा, उम्र के लिहाज से तो तुम बच्चे ही शुमार किए जाओगे, लेकिन बातें तुम बड़े बुजुर्गों वाली करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें आदमी कहा है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, तुम मुझे उस तनूर तक ले चलो जहाँ कुबरा रोटियां लगाने गई है। आए जी मेरे साथ। वो तनूर इधर नज़दीक ही है। पर एक बात तो बताएं जी। हाँ पूछो, क्या बात है? उसने गहरी संजीदगी से पूछा। हैरी तो है ना जी, आप कुबरा चाची से मिलने क्यों आए हैं? उमर फारूक की तबीयत में तजस्सुस का मादा बहुत ज्यादा था। वो एक पुलिस वाले को देखकर समझ गया था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो गड़बड़ क्या है। इसीलिए उसने मुझसे ये सवाल किया था। मैंने नहायत ही मुतदल अंदाज में से जवाब दिया, उमर फारूक, बात दरअसल ये है कि मुझे इतला मिली है कि कुबरा और पेजा में कोई अनबन चल रही है और वो दिन रात आपस में झगड़ा करते रहते हैं। बल्कि गुस्से में आकर पेजा तो कुबरा पर हाथ भी उठाता है। मैं इसी सिलसिले में कुबरा का बयान लेने आया हूँ ताकि पेजा को डांट टपट कर समझा सकूं। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ और आपको बताऊं कि ये पेजा चाचा वाकई गुस्से का बड़ा तेज है। आपको किसी ने बड़ी पक्की इतला दी है। मैंने उसे पूछा, उमर फारूक, तुम कुछ पढ़ते लिखते भी हो या यूं ही सारा दिन गलियों में खेलते रहते हो? खेलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ जी। वो फखर से सीना फुलाते हुए बोला, अगर पढ़ूंगा नहीं तो पुलिस में कैसे जाऊंगा? अच्छा, तो तुम पुलिस में जाने का इरादा रखते हो? मैंने मुतजब नजरों से उसे देखा। जब भी मेरे साथ इतने घुल मिल कर बातें कर रहे हो? हाँ जी। वो खुश होते हुए बोला, मुझे पुलिस वालों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है, बड़ा रौब होता है जी, लोग देखते ही डर जाते हैं। बरखुरदार पुलिस की नौकरी और वर्दी लोगों को रौब जमाने, उन्हें डराने के लिए ही नहीं होती। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इस डिपार्टमेंट में रहते हुए जान को दांव पर लगाकर बड़े बड़े कारनामे भी अंजाम देना पड़ते हैं, और इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी जान शान भी बनाओ। तुम्हारी सेहत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, खूब खाया पिया करो। अच्छा जी।
وہ بڑی فرما برداری سے بولا، پھر اس کی چونکی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، لے جی، چاچی کبرا تو تنور سے واپس آ رہی ہے۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور سامنے سے آتی ہوئی کبرا مجھے نظر آ گئی۔ اس نے ایک خاص انداز سے پہلو پر چھوٹے ببلو کو اٹھا رکھا تھا، ایک ہاتھ سر پر رکھی پرات اور چنگیر کو تھامے ہوئے تھا جس کے اندر یقیناً گرما گرم روٹیاں تھیں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ چند لمحات کے بعد ہم دونوں روبرو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتا وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، تھانے دار جی، آپ یہاں خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اس فراڈن کا کچھ پتہ چلا؟ اس کا اشارہ نکلی کبرا کی جانب تھا۔ میں نے کہا، کبرا، میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں اور یہاں کھڑے کھڑے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے نا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، وہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کبرا کے ساتھ قدم اٹھانے سے پہلے تشکر آمیز نظروں سے عمر فاروق کو دیکھا اور کہا، تمہاری رہنمائی اور تعاون کا بہت شکریہ، اب تم آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہو، اور ہاں، میں نے جو نصیحت کی ہے اسے یاد رکھنا، اگر جسم صحت مند ہو تو دماغ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ایک کامیاب پولیس آفیسر بننے کے لیے دماغی اور جسمانی دونوں صحت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے بڑی معصومیت سے گردن ہلا دی۔ میں کبرا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو اس نے بتایا، دیکھ لیں تھانے دار جی، میں نے ببلو کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، جب تک آپ اس فراڈن عورت کو گرفتار نہیں کر لیتے ایک پل کے لیے بھی اس کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ببلو تو جیسے میری جان ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کبرا بی بی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، بچے واقعی ماں کی جان ہوتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اس پراسرار عورت کی تلاش شروع کر دی، انشاءاللہ بہت جلد وہ عورت اور اس کا ساتھی میری گرفت میں ہوگا۔ اس کا ساتھی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی، کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کریم بخش کریانہ مرچنٹ کی زبانی نکلی کبرا کے ساتھی کالے کلوٹے مرد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کی کبرا کو خبر نہیں تھی۔ ان میاں بیوی کے جانے کے بعد حوالدار سلطان کریم بخش کو لے کر تھانے پہنچا تھا۔ میں نے کبرا کے پوچھنے پر بتایا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اس عورت کی تلاش کے سلسلے میں بہت سرگرم ہوں اور میں نے اپنے عملے کے کئی افراد کو اسی کام پر لگا رکھا ہے۔ کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اکیلی اس قصبے میں نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ چھوٹے قد کا ایک کالا کلوٹا بندہ بھی ہے۔ میں ان دونوں کو گھر گھر تلاش کر رہا ہوں، اللہ خیر کرے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، پتہ نہیں یہ مردود میرے ببلو کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تھانے دار جی۔ آپ اپنے کسی بندے کی میرے گھر پر ڈیوٹی لگا دیں جی، میرے ببلو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا کبرا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تمہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میں ضروری سمجھوں گا تو 2 سپاہیوں کو تمہارے گھر کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اس وقت میں تم سے پیجا کے بارے میں چند اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ پیجا کو کیا ہوا ہے جی؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کبرا کے سوال کا جواب دیتا میری نگاہ عمر فاروق پر پڑ گئی۔ وہ بڑی خاموشی سے ہمارے پیچھے چلتے ہوئے یہاں تک آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب قسم کے تاثرات تھے، جیسے ہماری ٹو میں ہو، اور اس کا ایک سبب بھی تھا۔ میں نے اس کے دریافت کرنے پر بتایا تھا کہ میں کبرا کا بیان لینے آیا ہوں تاکہ پیجا کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا سکوں کہ وہ کبرا کے ساتھ مار پیٹ نہ کیا کرے، اور جب سے میں کبرا سے ملا تھا میں نے کسی فراڈن عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کا قصہ چھیڑ رکھا تھا۔ یہ تضاد عمر فاروق کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ متجسس فطرت کا مالک تھا اور یہی جذبہ تجسس اسے ہمارے تعاقب پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے عمر فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے تم ایک دن ضرور پولیس کے محکمے میں جاؤ گے اور اپنی محنت سے بہت بڑے افسر بھی بنو گے۔ اب رات ہو چکی ہے، تمہیں ہمارا پیچھا کرنے کی بجائے اپنے گھر جانا چاہیے۔ شاباش۔ یہ کہاں جائے گا جی؟ کبرا نے تیز لہجے میں کہا، یہی تو ہے اس کا گھر۔ اس نے اپنے پڑوسی گھر کی طرف اشارہ کیا اور مزید بتایا، یہ زاہدہ کا بیٹا ہے۔ مجھے یاد آ گیا زاہدہ کے بارے میں تھانے میں کبرا نے مجھے بتایا تھا کہ زاہدہ اس کی پڑوسن تھی اور وہ تھانے آتے ہوئے ببلو کو اسی کی حفاظت میں چھوڑ آئی تھی۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، اوہو، پھر تو یہ بھی زاہدہ کی طرح تمہارا پڑوسی ہی ہوا نا؟ کبرا نے میرے تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں لے آئی اور بولی، زاہدہ کی صرف 2 اولادیں ہیں، عمر فاروق بڑا ہے، ربیہ اس سے چھوٹی ہے، اس کی عمر 6 سال ہے۔ بچوں کا باپ 5 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، لیکن زاہدہ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ جوان اور خوبصورت ہے۔ کئی لوگ اسے شادی کی خواہش بھی رکھتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ عمر فاروق پولیس میں تو جب جائے گا تو جائے گا ہی، لیکن یہ تو ابھی سے بنا بنایا پولیس والا ہے۔ میری اسے تفصیلی بات ہوئی ہے، ویسے یہ ہے بڑا سمجھدار اور ذہین بچہ۔ وہ عمر فاروق کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آ گئی اور تشویشناک انداز میں اپنے سوال کو دہراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی، تھانے دار جی، آپ نے بتایا نہیں پیجا کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کون سی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پیجا تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیسا ہے کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ لالٹین کی مخصوص روشنی میں اس کا چہرہ تذبذب کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ جناب، میں سمجھی نہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا رویہ تمہارے اور ببلو کے ساتھ کیسا ہے؟
وہ تم دونوں سے کس قسم کا سلوک کرتا ہے، اس کا برتاؤ کس نوعیت کا ہے۔ میرے استفسار نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ پھٹ پڑنے کو ہے، لیکن بدقت تمام ضبط کیے بیٹھی ہے۔ میں نے پلک چھپکتے میں اندازہ قائم کر لیا کہ میں یہاں جس مقصد سے آیا تھا وہ چند لمحات میں پورا ہونے ہی والا ہے، بس ایک پن چبھونے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے وہ پن بھی چبھو دی۔ اسے خاموش اور متذبذب پا کر میں نے دھیرے سے کہا، کبریٰ، سپہر میں تم پیجا کے ہمراہ مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور میں نے پہلی ہی ملاقات میں بھانپ لیا کہ پیجا کو تم دونوں کی خاص پرواہ نہیں۔ ببلو کے حوالے سے جب تم نے اس فراڈن عورت کی کار فرمائی سنی تو فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ پریشانی اور تشویش تو پیجا نے بھی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے جذبات کا مصنوعی پن اس وقت کھل کر سامنے آ گیا جب تھانے سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے تم دونوں کو ہدایت کی تھی کہ ببلو کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسے 1-2 دن تک نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اس موقع پر تم نے تو میری ہدایت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن پیجا کا رویہ غیر فطری اور عجیب سا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو کبریٰ نے جلدی سے کہا، اس نے دکانداری کو ببلو پر فوقیت دی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ پیجا ایک خود غرض، لالچی اور بے حس انسان ہے۔ اسے دکانداری زیادہ عزیز ہے۔ تم لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میری بات کے جواب میں وہ گلوگیر آواز میں پھٹ پڑی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھاندار صاحب، وہ بہت ہی ظالم ہے، ذرا سی بات پر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ گالم گلوچ تو عام سی بات ہے، وہ تو مجھے بڑی بے دردی سے مارتا بھی ہے۔ جس حد تک مجھ میں ہمت ہے میں اپنا بچاؤ کرتی ہوں۔ وہ دیکھنے میں سوکھا سڑا نظر آتا ہے، لیکن اس کیکڑے کے وجود میں بڑی جان ہے۔ میں کوشش کے باوجود بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں جی۔ کبریٰ پیجا کے سلوک کے بارے میں جو کچھ بتا رہی تھی اس کی تصدیق عمر فاروق پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں نے عمر فاروق کو ٹالنے کے لیے محض ایک امکانی بات کی تھی اور اس کی جانب سے فوراً تائید آ گئی تھی۔ حالانکہ میں اپنے ذہن میں کچھ اور ہی لے کر کبریٰ سے ملنے آیا تھا۔ کبریٰ کے استفسار کے جواب میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ وہ جی، آپ پیجا کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ کیا نہیں بتائیں گے؟ یہی کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی برائی کی ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ بتایا وہ ایک کھلی حقیقت ہے، اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ کچھ بھی ہے جی، پر اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ شمدانہ انداز میں بولی۔ جب وہ کہیں سے سنتا ہے کہ میں نے کسی کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، پھر میرے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح ٹھیک، آپ سمجھے میری بات؟ ٹھیک ہے کبریٰ، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پیجا کا دماغ تو میں ایک دن میں درست کر دوں گا، لیکن فی الحال تم میاں بیوی کے معاملے کو نپٹانے کا وقت نہیں۔ میں کسی اور مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کبریٰ۔ میرے ذہن میں کانٹا سا چبھ گیا ہے، ایک ایسا سوال بار بار ابھر رہا ہے جس کا جواب صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ اب کیسا سوال، کیسا کانٹا؟ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، کبریٰ، 100 میں سے کم 50 شوہر تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن ایسے تمام ظالم اور سفاک لوگوں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن یہ تمہارا شوہر پیجا کبابیہ بڑا عجیب بنتا ہے۔ ببلو کے حوالے سے خاصے خطرناک حالات سامنے آ چکے ہیں اور وہ دکان پر بیٹھا تکے کباب بیچ رہا ہے۔ اسے تیار مال کے تباہ و برباد ہونے کی بڑی فکر ہے، لیکن بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اصولی طور پر تو اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے جس بے حسی اور لالچی پن کا مظاہرہ کیا، مجھے اس پر سخت غصہ آ رہا ہے۔ کیا اسے ببلو سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ ذرا سی یا زیادہ کا معاملہ تو بات کی بات ہے تھانے دار جی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وہ تو الٹا ببلو سے نفرت کرتا ہے۔ کیا؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس دوران میں مسلسل اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخری جملہ جس میں لفظ نفرت استعمال ہوا تھا وہ اس نے بڑی دقت سے ادا کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایسا کہتے اسے بے حد تکلیف سے گزرنا پڑا ہو۔ اور اس سنسناتے ہوئے میرے کیا کے جواب میں کبریٰ نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش نہ رہ سکا اور اس طرح لہجے میں پوچھا، کوئی باپ اپنے 3 سالہ معصوم اور ننھے منھے بچے سے کس طرح نفرت کر سکتا ہے؟ اس طرح نفرت کر سکتا ہے کہ وہ ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔ بڑے ضبط سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں میری جانب سے ہمدردی، اعتماد اور بھروسے کا یقین ملنے پر اس نے اپنا سارا دکھ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بپتا کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس نے آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو کچھ بتایا اسے میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کبریٰ کے مطابق پیجا کبابیہ ببلو کے حوالے سے اس کے کردار پر شک کرتا تھا۔ کبریٰ کا مائکا موزہ جنڈیالہ کلاں میں تھا۔ یہ گاؤں کرم کوٹ سے 10 میل کے فاصلے پر مشرق میں اسی نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ پیجا سے کبریٰ کی شادی کو لگ بھگ 5 سال ہو گئے تھے۔ پہلے 1.5-2 سال تو امن و امان سے گزر گئے، پھر جب ببلو کی زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو پیجا کے رویے میں اچانک تبدیلی رونما ہونے لگی۔ پہلے تو کبریٰ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر ببلو کی پیدائش کے بعد یہ معاملہ پوری طرح کھل گیا۔ دراصل شادی سے پہلے کبریٰ کا نام صابر نامی ایک شخص کے ساتھ لیا جاتا رہا تھا،
اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کبرا کا باپ کسی بھی طور اس شادی کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ صابر کا تعلق کسی دوسری ذات برادری سے تھا اور کبرا کے خاندان والے صرف اپنی برادری ہی میں رشتہ داری کرتے ہیں، لہٰذا یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی اور کبرا کی شادی پیجا سے کر دی گئی جو اس کے خاندان سے تھا۔ پیجا شروع ہی سے غصے کا تیز، بد مزاج، جھگڑالو قسم کا بندہ تھا۔ نئی شادی ہو تو میاں بیوی ایک ایسی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کی خامیاں خرابیاں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب پیار محبت کا نشہ قدرے ہلکا ہوا تو کبرا کو پتا چلا پیجا کس فطرت اور مزاج کا آدمی ہے۔ اس نے نیک نیتی سے اپنے شوہر کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، لیکن کسی کی فطرت کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا اس محاذ پر کبرا کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس ناکامیابی کے بعد کبرا نے روک ٹوک اور نکتہ چینی کا ہتھیار اٹھا لیا۔ پیجا پہلے ہی آتشی مزاج کا حامل تھا، کبرا کی ان حرکتوں سے وہ بری طرح چڑنے لگا۔ یہ چڑ بڑا خطرناک مرض ہے، دھیرے دھیرے فطرت میں بدل جاتا ہے، پھر یہ مرض اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے مقابل کی صورت بھی دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا، بلکہ اسے چت کرنے اور ہضمیت پہنچانے کے لیے ڈھونڈ کر اس کے کمزور پہلوؤں پر وار کرتا ہے۔ یہی سب کچھ پیجا نے بھی کیا۔ پیجا کو صابر اور کبرا کی کہانی کا علم تھا، اس نے یہی ہتھیار بیوی پر آزمایا۔ بات چھوٹے موٹے طنز سے شروع ہوئی اور پھر پیجا نے بڑے واضح الفاظ میں کبرا کو یہ باور کرا دیا کہ اسے ببلو کی ولدیت پر شک ہے۔ کسی بیوی اور ماں کے لیے اس قسم کے ریمارکس کس اذیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ صرف وہی عورت لگا سکتی ہے جس کی سماعت نے ایسے الفاظ کا زہر اپنے اندر اتارا ہو۔ اس کا دل خون، کلیجہ چھلنی اور روح گھائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ کبرا بھی پچھلے کچھ عرصے سے اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ چند روز پہلے اس نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کے جو وہ اپنے والدین سے ملنے جائے گی تو انہیں پیجا کے رویے کے بارے میں بھی کھل کر بتائے گی، اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کرم کوٹ میں قدم نہیں رکھے گی۔ کبرا کا ارادہ اپنی جگہ جائز اور مناسب تھا، لیکن اب اس کے جنڈیالہ عقل جانے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ باقی تھا اور اس سے پہلے ہی ببلو والا معاملہ سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے تسلی دلاسے کے بعد کبرا سے کہا، تمہارے حالات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پیجا کو ببلو کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ جی یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میں نے اپنے ذہن میں موجود حدشے کو کبرا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا ڈرامہ پیجا ہی نے رچایا ہو۔ کون سا ڈرامہ؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس فراڈن پردہ پوش عورت والا ڈرامہ جو کبرا بن کر میرے پاس ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی۔ اوہو، اس ڈرامے سے پیجا کو کیا حاصل ہوگا؟ کبرا، ایک بات ذہن میں رکھو کہ میں ایک پولیس والا ہوں اور ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ ہمارے شک کی ابتدا انتہائی قریبی لوگوں سے ہوتی ہے۔ مثلاً ببلو والے معاملے میں سب سے زیادہ پوچھ تاچھ تم سے اور پیجا سے کروں گا، باقی افراد کی باری بعد میں آئے گی، لہٰذا یہ جو بھی واقعہ آج سپہر میں پیش آیا ہے اس کی تفتیش میں پیجا کے رویے سے میں کھٹک گیا تھا، اور اب تم نے جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس معاملے میں پیجا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے، پیجا کو اس ڈرامے سے کیا حاصل ہوگا، اس بات کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ پیجا اگر ببلو سے شدید نفرت کرتا ہے تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ چھپ چھپاتے ببلو کو کہیں غائب کر دیتا ہے تو تفتیش شروع ہونے پر تمہاری زبانی پولیس سب کچھ اگلوا لے گی اور سارا شک پیجا پر چلا جائے گا۔ وہ اپنی ذات کو شک سے بچانے کے لیے یہ ڈرامہ رچا سکتا ہے تاکہ بدازاں جب وہ ببلو کو کہیں ادھر ادھر کر دے تو پولیس سمیت سب کا دھیان اس چادر پوش نکلی کبرا، اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی طرف جائے اور وہ صاف بچ نکلے۔ یہ تمام باتیں میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر پیجا واقعی ببلو کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے تو ویسے جب وہ پورے اسرار فراڈن میرے گرفت میں آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تھانے دار جی، آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کبرا، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ اگر پیجا کی نیت میں ببلو کے حوالے سے فطور آ ہی گیا ہے تو وہ ایسا سنگین قدم تمہاری بے خبری میں اٹھائے گا، لہٰذا کم از کم آج کی رات تم بے حد محتاط رہنا۔ کل سے میں کوئی ایسا بندوبست کر دوں گا کہ اگر پیجا اس کھیل میں شامل ہے تو بے نقاب ہو جائے، اور آج کی رات میں تمہاری حفاظت کی خاطر 2 سادہ لباس سپاہیوں کو تمہارے گھر کے قریب ہی متعین کر دوں گا۔ جناب، میں تو اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے پوری رات جا کر گزار دوں گی، وہ ببلو کو اپنی گود میں سمیٹتے ہوئے بولی، لیکن اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ انشاءاللہ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، میں اب چلتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تم میری آمد کے بارے میں پیجا یا کسی کو بھی نہ بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی، سمجھے کہ آپ یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ شاباش،
میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ تھانے دار جی، ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ کون سی بات کبرا؟ میں نے پوچھا۔ وہ متملانہ انداز میں بولی، پیجا کی حد تک تو ببلو سے دشمنی والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ڈرامے وہ پیجا کی حد تک تو ببلو سے دشمنی والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ڈرامے میں وہ فراڈن عورت اور اس کا ٹھگنا ساتھی کیسے شامل ہو گئے؟ میں نے بتایا ہے نا، ابھی سب کچھ مفروضے پر ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چادر پوش عورت اور اس کا ساتھی مرد میرے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر حقیقت سامنے آ جائے گی، بس ایک آدھ دن کی بات ہے، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں نے کبرا کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں میری آمد کے بارے میں نہ بتائے، اور اس نے میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن میں ننھے جاسوس کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ جب میں پیجا کی گلی سے باہر نکلا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی سرزنش کرنے والے انداز میں پوچھا، عمر فاروق، تم ابھی تک باہر ہی گھوم رہے ہو، گھر کیوں نہیں گئے؟ میں گھر گیا تھا جی، وہ معصومیت سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر باہر آ گیا ہوں، اب میں سیدھا گھر جاؤں گا، پھر باہر نہیں نکلوں گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ میری ٹو میں لگا ہوا تھا، اس کے اندر کا تجسس اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ دیکھیے میں اس کے پڑوس میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، عمر فاروق، میں نے کبرا کا بیان لے لیا، یہ بات سچ ہے کہ پیجا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، اب دیکھنا تم میں اس پیجا کو کیسا سبق سکھاتا ہوں، بالکل الف کی طرح سیدھا ہو جائے گا، اور تم بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اگر تم دیکھو یا سنو کہ اب پھر پیجا نے کبرا کو تنگ کیا تو تم مجھے بتانا، میں اس کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تو میں کروں گا ہی جناب، وہ متذبذب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں کہنا تو چاہتا ہوں جی، پر ڈرتا ہوں آپ کو میری بات بری نہ لگ جائے۔ تم بے دھڑک کہہ دو جو بھی کہنا چاہتے ہو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، میں تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، آپ نے مجھے تو بتایا تھا کہ کبرا چاچی کا بیان لینے آئے ہیں، لیکن مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے پوچھا، کیسا چکر بھائی، ذرا کھل کر بتاؤ۔ آپ نے تنور کی طرف سے واپس آتے ہوئے چاچی کبرا سے جو باتیں کی ہیں ان میں کسی فراڈن عورت اور اس کے ساتھی کا بھی ذکر آیا تھا، پھر ببلو کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئیں، یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا جی۔ اچھا تم اس چکر کی بات کر رہے ہو، میں نے اسے مطمئن کرنے کی خاطر کہا، وہ چکر ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم چاچا پیجا اور چاچی کبرا پر نظر رکھو، وہ چکر بھی انہی دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دو دن کے بعد جب دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی تو میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ میری وضاحتی تسلی سے مطمئن ہوا یا نہیں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا اور تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ میں عموماً رات کا کھانا مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کھا لیا کرتا ہوں، لیکن اس روز یہ روٹین بگڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلے حوالدار سلطان سے رپورٹ لی۔ سلطان نے مجھے بتایا کہ سب خیریت ہے۔ میں نے پوچھا، ASI بشارت علی تو ابھی واپس نہیں آیا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، میں ذرا اپنے کوارٹر تک جا رہا ہوں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نماز ادا کروں گا، اس دوران میں اگر بشارت آ جائے تو مجھے کوارٹر سے بلوا لینا۔ حوالدار نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میرا کوارٹر تھانے ہی کی حدود میں عقبی جانب بنا ہوا تھا۔ اس کوارٹر میں ایک کمرہ، کمرے کے آگے برآمدہ اور پھر کشادہ صحن، یہ تھا کل کوارٹر۔ مجھے کھانا خود نہیں پکانا پڑتا تھا، بلکہ تھانے کا عملہ میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا کرتا تھا۔ بشارت علی کی واپسی لگ بھگ 9 بجے رات ہوئی۔ اس وقت تک میں اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ ہم تھانے ہی میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، میں نے کرم کوٹ میں ہر جگہ انہیں تلاش کر لی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملے، جس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ یہاں سے جا چکے ہیں؟ میں نے ASI کے کہے ہوئے الفاظ کو زیر لب دہرایا، پھر کہا، لیکن ان کے چلے جانے سے معاملہ ٹھیک طرح بیٹھے گا نہیں۔ انہیں اس وقت تک کرم کوٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے جب تک مجھے ان کی آمد اور نقلی کبرا کے ڈرامے کا مقصد معلوم نہیں ہو جاتا۔ بشارت الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو، لیکن میں نے اس کی نگاہ کی پرواہ کیے بغیر اسے پوچھ لیا، کیا اس قصبے میں کریم بخش کریانہ مرچنٹ کے علاوہ بھی کسی شخص نے انہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، ایک دو شہادتیں ایسی ملی ہیں۔ بشارت علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کچھ لوگوں نے انہیں ایک ساتھ اور کچھ نے الگ الگ دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی ان سے واقفیت کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کس سے ملنے آئے تھے اور کہاں چلے گئے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا ادھر مین بازار کی طرف بھی جانا ہوا تھا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پیجا کبابیہ کے کیا حال ہیں؟ وہ اپنے حال میں مست ہے جناب، بشارت نے بتایا۔ کوئلوں والی لمبی انگیٹھی پر تکے کباب سیک رہا ہے، جیسے اسے اس کام کے علاوہ دنیا میں اور کسی شے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ کہ تمہاری اس سے کوئی بات وغیرہ بھی ہوئی ہے؟
نہیں جی، بشارت نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں گیا، بس دور ہی سے نظارہ کیا۔ ویسے ملک صاحب، یہ پیجا کبابی کچھ عجیب سا بندہ نہیں ہے؟ عجیب سا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس حوالے سے بھائی؟ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن پھر بھی میں انجان بنتے ہوئے اسے پوچھ ہی لیا، شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، ہم اس کے بچے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تھانے کا بیشتر عملہ اس پراسرار جوڑے کو ڈھونڈنے کی مہم پر لگا ہے جنہوں نے پیجا کے بیٹے ببلو کی معرفت کا سنسنی خیز ناٹک کیا ہے۔ میری نظر میں اس بات کے بڑے مضبوط امکانات ہیں کہ کسی بھی حوالے سے ننھے ببلو کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایک وہ پیجا کبابی ہے کہ اسے اپنے معصوم بچے کی کوئی فکر ہے، نہ ہی اس کی حفاظت سے کوئی دلچسپی۔ یہ بات مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی جناب۔ بشارت علی، میں نے گھمبیر لہجے میں اسے مخاطب کیا، یہ صورتحال اس لیے تمہیں ہضم نہیں ہو رہی کہ تم پیجا کی نیت اور اصلیت سے واقف نہیں ہو، جبکہ میں اس کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوں۔ حقیقت؟ اس نے متجب نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیسی حقیقت ملک صاحب؟ یہ حقیقت کہ پیجا ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ وہ اچھل پڑا۔ ملک صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ ایسا ہی کے سوال کے جواب میں نے اسے وہ تمام تفصیل سنا دی جو تھوڑی دیر پہلے کبرا کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوری بات سنی، پھر سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ان حالات میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سپہر میں جو کچھ پیش آیا وہ پیجا ہی کا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ ببلو سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی رحموار کر ہے کہ اس کے راستے کا کانٹا بھی صاف ہو جائے اور کوئی اس کی جانب شک کی نظروں سے بھی نہ دیکھے۔ اس نوعیت کا ڈرامہ رچانے کے لیے اس نے دو اجنبی چہروں کو پکڑا ہوگا تاکہ بعد میں جب وہ ببلو کو غائب کرے تو پولیس سمیت سب کا دھیان چادر پوش گوری چٹی عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی طرف جائے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، میں نے اس انداز میں بھی سوچا ہے۔ ایسا ہونا ناممکن نہیں، لیکن میں اس بارے میں کوئی فتویٰ صادر نہیں کر سکتا کیونکہ اس چادر پوش نقلی کبرا کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مثلاً؟ میرے خاموش ہوتے ہی بشارت علی نے پوچھا۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس فراڈن عورت نے جتنی صفائی سے میرے سامنے کبرا کی اداکاری کی ہے، اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں، اور نہ ہی پیجا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ وہ کسی عورت سے اس قسم کا کام لینے کا رسک لے سکے۔ تھانہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے کہ یہاں جو کچھ بول کر چلا جائے۔ اس بات کے کبھی امکانات ہے کہ تھانے میں اس چادر پوش عورت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ یہ سب کچھ پیجا کے اشاروں پر کر رہی تھی تو قانون کے مضبوط ہاتھ سیدھے پیجا کی گردن تک جا پہنچتے۔ نہیں بشارت علی، مجھے تو یہ کوئی اور ہی گھپلا محسوس ہوتا ہے۔ گھپلا جو بھی ہے، اس تک پہنچنے کی ایک آسان ترکیب ہے ملک صاحب، اے ایس آئی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کون سی ترکیب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم پیجا کو پکڑ کر تھانے لے آتے ہیں، اس نے بتایا۔ اب اس کے دکان سمیٹنے کا وقت بھی ہو رہا ہے، اس سے کڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں، تھوڑی سختی بھی کرنا پڑے تو پرواہ نہیں ہے۔ وہ کوئی شریف النفس اور معقول انسان نہیں ہے، اس کی تھوڑی درگت بننا ضروری ہے۔ اگر وہ سپہر والے ڈرامے میں ملوث ہے تو زیادہ دیر تک زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ تجویز اچھی ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ بشارت علی، تمہاری ترکیب آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو بولے وہ تولے کے مصداق یہ نیک کام بھی تم ہی کرو گے۔ تم ابھی جاؤ اور پیجا کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ کھانا اگر کھا چکے ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں کھایا تو واپس آ کر اطمینان سے کھانا۔ کھانا میں نے کھا لیا جناب، اس نے بتایا۔ فکر نہ کریں، میں ابھی پیجا کو لے کر آتا ہوں۔ یہ ایسے ہی کہ جانے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اسے واپس آنے میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو لگے گا ہی۔ میں کبرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو اس کے گھر کی نگرانی اور حفاظت پر مامور کر دوں گا۔ اگر پیجا کو تھانے لا کر اسے تفتیش کرنا تھی تو پھر کبرا کی تسلی کا بھی کوئی بندوبست لازمی تھا، ورنہ جب پیجا معمول کے مطابق گھر نہ پہنچتا تو کبرا پریشان ہو جاتی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ فی الحال کبرا کے لیے کیا کیا جائے۔ یہ ایسا ہی واپس آ گیا۔ اس کی واپسی میرے لیے غیر متوقع تھی کیونکہ میرے کمرے سے رخصت ہوئے ابھی اسے صرف 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ فی الفور میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید وہ بھی تھانے سے نکلا ہی نہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے اسے پوچھا، بشارت علی، تم ابھی تک یہی نظر آ رہے ہو؟ کیا پیجا کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں تھانے سے اسی عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ پیجا کو لا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے سوال کے جواب میں بولا۔ لیکن ملک صاحب، ادھر پیجا سے بھی زیادہ ضروری کام نکل آیا ہے۔ ادھر کدھر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ جو ہمارے تھانے کے ساتھ خالی پلاٹ ہے نا، جہاں لوکل گورنمنٹ والوں نے 4 دیواری کھینچ کر ایک گیٹ لگا رکھا ہے۔ ہاں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں کوئی ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس 4 دیواری کے اندر کوئی موجود ہے۔ میں نے اندھیرے میں کمروں کے پاس ایک سایہ سا لہراتا دیکھا ہے۔ سایہ سا؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے اس غیر آباد 4 دیواری میں کسی غیر مرئی محلوق نے ڈیرا ڈال دیا؟ نہیں جناب، میں ایسی توہمات پر یقین نہیں رکھتا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود ہے۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔
اور وہ انگارہ میری نگاہ کے سامنے روشن ہو گیا جو تھانے کی طرف آتے ہوئے میں نے اس چار دیواری کے اندر ایک لمحے کے لیے چمکتا دیکھا تھا۔ میں نے اس منظر کو اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن بشارت علی جو کچھ سنا رہا تھا اس کی روشنی میں میرا دیکھا ہوا منظر ہرگز وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ انگارہ کسی سلگتی ہوئی سگریٹ کا روشن سرا ہو۔ میں نے چند لمحات میں ASI کے ساتھ ہنگامی خیالات کا تبادلہ کیا، پھر لوکل گورنمنٹ کی اس چار دیواری پر حلہ بولنے کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا۔ ہماری باہمی گفتگو اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس ویران چار دیواری کے اندر کوئی چھپا بیٹھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا جن کی تلاش تھی یہ وہی لوگ ہوں۔ میں بشارت علی اور 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور دبے قدموں ہم مذکورہ چار دیواری کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشن نہیں تھا کہ مجھے اپنے ساتھ اتنے بندے لے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی، لیکن وہ چونکہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا ہونے کے باعث مذکورہ مطلوبہ افراد کے بھاگ نکلنے کا اندیشہ بہرحال موجود تھا، لہٰذا احتیاطاً میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میرے تھانے کی یکبی جانب سرسبز کھیتوں کا وسیع اور عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اگر کوئی مفرور بندہ ان کھیتوں میں گھس جاتا تو رات کی تاریکی میں اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس چار دیواری کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ احاطے کے اسی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص اس چار دیواری کے اندر موجود تھے تو پھر اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ انہی کمروں میں یا کمروں کے آس پاس ہوں گے۔ میں نے طے شدہ پروگرام کے تحت 2 سپاہیوں سے کہا، تم دونوں یہاں پر موجود رہو گے۔ اگر کوئی چار دیواری کے اندر سے نکل کر اس جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم ہر صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرو گے، چاہے اس مقصد کے لیے مار دھاڑ اور زور زبردستی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم میں سے ایک کے پاس بندوق بھی ہے، اگر ضرورت پڑے تو بھاگنے والے کی ٹانگوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کرنے سے بھی گریز نہ کرنا۔ اس سلسلے میں تمہیں میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، لیکن مجھے امید ہے اس قسم کی ہنگامی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس دوران میں تم اگر ادھر ادھر کوئی بھی آواز سنو تو تم اس پر ذرا توجہ نہیں دو گے۔ سارا دھیان تمہارا اسی نقطے پر رہنا چاہیے جو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہدایت میں نہایت ہی دھیمے لہجے میں دے رہا تھا۔ میری آواز اتنی نیچی تھی کہ وہ کسی بھی طور چار دیواری کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان دونوں کانسٹیبلز نے یکے بعد دیگرے اس بات میں گردن ہلائی اور بیک زبان بولے، جی ملک صاحب۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بشارت علی کو لے کر چار دیواری کے پہلو میں آ گیا۔ مذکورہ چار دیواری لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی، یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر جھانکا بلکہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ بشارت کو ایسی جگہ لایا تھا جو کمرے کا پہلو بھی تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا، تم تھوڑے فاصلے سے چار دیواری سے دور رہ کر سامنے کی طرف جاؤ گے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک 1 منٹ رک کر تم دروازے پر دستک دو گے۔ دستک اتنی بلند ہونا چاہیے کہ چار دیواری کے اندر ہر جگہ اس کی آواز سنی جا سکے۔ دستک دینے کے بعد تم کم از کم 5 منٹ تک وہیں موجود رہو گے، اور اگر اس دوران میں اندر مکمل خاموشی طاری رہے تو تم یہ دیوار پھلانگ کر احاطے میں پہنچ جاؤ گے۔ اور آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ابھی چھوٹی دیوار کود کر اندر جا رہا ہوں۔ درختوں کی آڑ لے کر میں کہیں چھپ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب تم بیرونی دروازے پر دستک دو گے تو اندر موجود لوگ چونک اٹھیں گے۔ اس دستک کے جواب میں شاید وہ یہ رد عمل ظاہر کریں کہ بیرونی دروازے پر پہنچ کر پوچھیں کہ کون ہے، مگر اس کے امکانات 0 کے برابر ہیں۔ یا شاید ان میں سے کوئی ایک کمرے سے باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، یا پھر وہ خاموشی سے دم سادے اندر بیٹھے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس احاطے سے فرار ہونے کی کوشش کریں۔ فرار کی صورت میں وہ ہرگز سامنے والے حصے کی طرف جانے کی حماقت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر بہرحال ہوگا کہ دستک دینے والے کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فرار کے لیے سب سے محفوظ اور مناسب جگہ اس احاطے کا پچھواڑا ہے، جہاں ہم نے اپنے 2 جوانوں کو پورے اختیارات کے ساتھ تعینات کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رہے بشارت علی، ہماری یہ ساری ہنگامی کارروائی اس بنیاد پر ہے کہ اس ویران اور غیر آباد چار دیواری کے اندر کچھ افراد نے خفیہ طور پر پناہ لے رکھی ہے، اور ممکن ہے وہ افراد نہ ہوں بلکہ صرف ایک ہی شخص ہو، اور 1-8% اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ہمیں سراسر دھوکہ ہوا ہو اور وہاں کوئی بھی نہ ہو، اور اگر کوئی ہے تو اس نے کسی بھی طرح کمروں کو کھول لیا ہے اور کسی خطرناک مقصد کی خاطر وہاں چھپا بیٹھا ہے۔ ایسا شخص ہماری کسی کارروائی پر شدید رد عمل بھی ظاہر کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اس امکان سے نپٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بالکل درست بشارت علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے تھانے سے نکلتے وقت اپنا سروس ریوالور لے لیا ہے، اور تم بھی نہتے نہیں ہو۔ وہ لوگ کسی بھی طرح ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتے۔ پھر ہم تھانے سے چند قدموں کے فاصلے پر، اگر ضرورت پڑی تو مزید کمک بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حوالدار سلطان کو خصوصی ہدایات دے رکھی ہیں۔ وہ پوری طرح باخبر ہے کہ ہم کہاں اور کون سے مشن پر ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب ہم تھانے سے نکلنے والے تھے تو آپ سلطان کو ایک طرف لے جا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ تمہارا مشاہدہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور اب تم روانہ ہو جاؤ، میں اندر کود رہا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر تمہیں آواز دے لوں گا۔ اوکے ملک صاحب۔
ये कहते हुए वो एक जानी पड़ गया। इहाते के अंदर मुकम्मल सकूत और सन्नाटा था। मैं बिल्ली के मानित तबे पांव अंदर कूद कर एक महफूज आड़ में खड़ा हो गया था। मेरी वो काबी निगाह रात की तारीकी में सर्च लाइट के मानित हरकत कर रही थी। मुझे 100% उम्मीद थी कि उस इहाते में कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने कुबरा के घर से वापसी पर यह जो मंजर देखा था वो हरगिज वहम नहीं हो सकता था। उस वक्त तो मैंने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया था, लेकिन ASI के ज़ाती तजुर्बे ने यह साबित कर दिया था कि मैंने जिसे वहम के खाते में डालकर जान छुड़ा ली थी वो एक खुली हकीकत थी। इस तस्दीक के बाद ही मैं चाको चौबंद और वलवला अंगेज हो गया था। मैं इहाते की अंदरूनी फिजा को घूरते हुए इन्हीं ख्यालात से निपट रहा था कि बैरूनी दरवाजे पर बुलंद आहंग दस्तक सुनाई दी। इसका मतलब था बिशारत ने मेरी हिदायत के मुताबिक काम शुरू कर दिया था। मैं एकदम रेड अलर्ट हो गया। दस्तक के जवाब में अंदर से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आना लाजमी था। इधर मैंने ऐसा सोचा, उधर रद्द-ए-अमल देखने में आ गया। वो भारी तनोतोष का मालिक कोई पस्ता कामत शख्स था जो बड़े मोहतात अंदाज में कमरे से बाहर निकला था। मैं एक ऐसे मुकाम पर छुपा खड़ा था जहां से वो बंदा मुझे नहीं देख सकता था, जबकि मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में उसका जायजा ले सकता था। मज़कूरा पस्ता कामत शख्स ने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखा था, वो जो कि मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए मुझे उसके लिबास के बारे में अंदाजा लगाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और उसके साथ ही मेरे जहन में तेज रोशनी का एक झमाका सा हुआ। करीम बख्श क्रियाना मर्चेंट ने नकली कुबरा के साथी के बारे में जो तफसीलात बताई थी, उनके मुताबिक वो शख्स काला कलूटा, मोटा, पस्ता कद और सुर्ख आंखों वाला था, जिसकी भारी भरकम मूछें थी और उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखा था। अंधेरा होने के बायस मैं उसकी भारी मूछें, स्याह रंगत और सुर्ख आंखें तो नहीं देख सकता था, ताहम उसके तनोतोश और सफ़ेद लिबास को देखकर मेरे दिल ने गवाही दी, हो न हो यही शख्स उस फ्रॉडन का साथी है। इस गवाही के साथ ही जहन में ये ख्याल भी उभरा कि अगर वो काला कलूटा ठिगना मर्द यहाँ मौजूद है तो यकीनन उसकी साथी गोरी चिट्टी फ्रॉडन को यही होना चाहिए, और ऐन मुमकिन है कि उनके कुछ और साथी भी छुपे बैठे हों। सफ़ेद लिबास वाले ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। चंद लम्हे वो कशमकश की कैफियत में वहां खड़ा रहा, फिर उचक कर वापस कमरे में चला गया। मैंने इस मौका को गनीमत जाना और बिजली किसी सूरत से सिरक कर उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया जहां वो ठिगना गायब हुआ था। मैं दरवाजे के साथ एक जानिब इस तरह दीवार से लग कर खड़ा हो गया कि अगर वो शख्स दोबारा बाहर निकले तो मैं बआसानी उस पर काबू पा लूं। मैंने रिवॉल्वर को अपने हाथ में कर लिया था और हर नौयत की संगीन कार्रवाई के लिए तैयार था। मैंने ये ऐसे ही को हिदायत कर दी थी कि अगर पहली दस्तक के बाद 5 मिनट तक अंदर खामोशी रहे तो वो भी दीवार फलांग मेरे पास आ जाए, और अब तब में ये 5 मिनट होने ही वाले थे। जैसा कि मैंने पहले बयान किया है, इस इहाते में अकबी जानिब 2 कमरे बने हुए थे। मैं इस वक्त उन दोनों कमरों के दरमियान खड़ा था, जिनमें से एक में वो शख्स घुसा था। मैंने कब में गर्दन घुमाकर दूसरे कमरे के दरवाजे का जायजा लिया। वो बंद था और उसकी कुंडी में ताला भी सलामत और मौजूद नजर आ रहा था। इसका वाज़ह मतलब यही था कि सारे का सारा केस इसी एक कमरे में बंद था। उसी लम्हे मुझे बिशारत अली भी अपनी जानिब बढ़ता दिखाई दिया। यकीनन वो मेरी हिदायत की तकमील करते हुए इहाते में उतर आया था। वो जल्द ही मेरे पास पहुंच गया। मैंने हाथ के वाज़ेह इशारों से उसे वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। उसका चेहरा चमक उठा। वो बड़े सनसनीखेज लम्हात थे। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने इशारों की जुबान में ASI से कहा कि वो बैरूनी दरवाजे की तरफ जाए और पहले की तरह दोबारा दस्तक दे। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए मेरी बताई हुई सिमत में रवाना हो गया। कमरे के अंदर मौजूद लोगों तक रसाई हासिल करने या उन्हें कमरे से बाहर निकालने का एक आसान तरीका ये भी हो सकता था कि हम मज़कूरा कमरे का दरवाज़ा पीठ डालते या बवक्ते ज़रूरत इस दरवाजे को तोड़ डालते, लेकिन इस सूरत में 2 तरफा जानी नुकसान के खतरात मौजूद थे। यान मुमकिन था अंदर मौजूद लोग पूरी तरह मुसल्लह हों। फिर रात की तारीकी भी एक मसला थी। मरता क्या ना करता कि मिस्ताक अगर वो हम पर फायर खोल देते तो खोलना खूनरेजी यकीनी थी, क्योंकि जवाबन हम भी फायरिंग से गुरेज ना करते। जबकि मैं ये चाहता था कि खून खराबा किए बगैर मैं इन शरपसंदों को हिरासत में ले लूं, ताकि तफ्तीश के बाद ये पता चलाया जा सके कि वो कौन से मजमूम इरादों के साथ करम कोट में दाखिल हुए, और ये ऐसी सूरत मुमकिन था कि वो आपो आप खामोशी से बाहर निकले। इसी मकसद को हासिल करने के लिए मैंने बिशारत अली को बैरूनी दरवाजे की तरफ रवाना किया था, क्योंकि मैं देख चुका था कि पहली वाली दस्तक के जवाब में वो ठिगना काला कलूटा मोहतात अंदाज में कमरे से बाहर निकला था। अगर अब भी ऐसा ही होता तो उसकी गुद्दी और मेरे बाजू को हम आगोश होने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं ये सब सोचते हुए किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए रेड अलर्ट खड़ा था कि बैरूनी दरवाजे पर एक मरतबा फिर तेज दस्तक हुई। दोनों दस्तकों के बीच 7-8 मिनट का वक्फा रहा होगा। मेरे असाब तन गए और मैं किसी चीते के मानिद अपने शिकार पर जस्त भरने के लिए तैयार हो गया। मुझे मायूसी हुई और ना ही इंतजार करना पड़ा। दस्तक के चंद सेकंड के बाद वो दरवाजा एक मरतबा फिर खुला, लेकिन इस बार एक की बजाय 2 बंदे बाहर निकले। उनमें एक तो वही सफेद लिबास वाला पस्ता कद था और दूसरा दराज कामत दुबला पतला शख्स था जिसने मुटियाले रंग का लिबास पहन रखा था। मैं सांस रोके दीवार से चिपका खड़ा था।
दो अफराद को एक साथ देखकर मैंने अपने प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली कर ली। मैं खामोश खड़ा इंतजार करने लगा कि वो बाहर आकर करते क्या हैं। वो कमरे से निकलकर दस्तक की सिमत चंद कदम बढ़ गए थे, लिहाजा मैं उनकी नज़र की रेंज में नहीं रहा था। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी न हुई कि वो ये मालूम करने के लिए आगे बढ़े हैं कि इस दस्तक का मतलब क्या है। उन्हीं दबे कदमों बैरूनी दरवाजे तक पहुंचने में कम से कम 20 सेकंड ज़रूर लगते और ये कलील मुद्दत मेरी कार्रवाई के लिए बहुत काफ़ी थी। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती थी कि वो चादर पोश गोरी चिट्टी फ्रॉडन भी उन्हीं के साथ कमरे में मौजूद होगी। अब मेरे हरकत में आने का वक्त था। मैंने बाइस्तगी अपनी जगह छोड़ दी और बिजली किसी सूरत के साथ नीम बाद दरवाजे को बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। फिर मैं एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं रुका और उचक कर एक मोटे तने वाले दरख्त की ओट में चला गया। अपनी हरकत के नताइज देखने के लिए ये निहायत ही मौजू जगह थी। अगले ही लम्हे बड़े धुआंधार नताइज बरामद हुए। मैंने जिस दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ाई थी वो अंदर से पीटा जाने लगा। ये बड़ी सनसनीखेज सूरत हाल थी, लेकिन उन दोनों के लिए निहायत ही वाहियात। मैं जिस दरख्त की आड़ लिए खड़ा हुआ था वहां से वो दोनों मुझे नजर आ रहे थे। दरवाजा पीटने की आवाज ने उन्हें ठिठक कर रुकने पर मजबूर किया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस दरवाजे की जानिब पड़े। उसी लम्हे एक निस्वानी आवाज भी इस अफरा तफरी में शामिल हो गई। ये परेशान आवाज कमरों के अंदर से उभर रही थी। ओ शमसू, ओ हुशिया, तुम लोगों ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे अंदर कैद करके तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदर यकीनन वही औरत थी जो नकली कुबरा बनकर सपहर में अपने गुमशुदा बबलू की रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे पास पहुंची थी। शमसू और हुशिया उसके साथ थे। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका था कि उनमें शमसू कौन है और हुशिया कौन। बहरहाल अब चंद ही लम्हात में सब कुछ खुलकर सामने आने वाला था। शमसू और हुशिया गोया पाटन के बीच आ गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो इस बात पर हैरान और परेशान होंगे कि अभी चंद सेकंड पहले वो जिस दरवाजे को नींव छोड़कर आए थे वो बंद कैसे हो गया। लम्हाती ठुठक के बाद उन्होंने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दी। अंदर मौजूद फ्रॉडन लगातार दरवाजे को पीटे जा रही थी। उसके साथ ही उसकी तेज आवाज भी उभर रही थी। तो मुझे यूं तनहा छोड़कर नहीं जा सकते। हमने एक साथ जीने मरने का अहद कर रखा है। मैं सरदार से तुम्हारी शिकायत करूंगी। नए नए इंकशाफात हो रहे थे। गोया कोई उनका सरदार भी था जिसके हुक्म पर वो कोई मुजरिमाना कार्रवाई करने मेरे कस्बे में आए थे और मेरे थाने ही के पहलू में छुपे बैठे थे। ये बबलू की गुमशुदगी या अगवा से आगे का कोई मामला नजर आता था। हुशिया और शमसू कमरे से 10-15 कदम की दूरी पर ही थे कि मैंने अपने मुकाम पर रहते हुए धीमे अंदाज में कहा, हैंड्स अप, खबरदार जो जरा सी भी हरकत की वरना मैं गोली चला दूंगा। तुम दोनों इस वक्त पुलिस के नरगे में हो। वो हैंड्स अप हुए और ना ही उन्होंने मेरे हुक्म की तामील की। बजाय इसके वो फरार होने वाले अंदाज में पहलू वाली दीवार की सिमत दौड़ पड़े। मैं रिवॉल्वर लहराते हुए दरख्त की ओर से निकला और हवाई फायर करते हुए उनकी तरफ लपक गया। एएसआई बिशारत अली भी सूरत हाल की नजाकत को भांप चुका था। अंदर आने की बजाय वो हाथे से बाहर कूद गया ताकि अगर वो दोनों भगोड़े किसी तरह मुझे गचा देने में कामयाब हो जाएं तो वो हाथे से बाहर उन्हें संभाल सके। मैं जब खुशिया और शमसू से 5 कदम की दूरी पर था तो उनके हाथ 5 फीटी दीवार की मुंडेर को छू चुके थे। मैं एक लम्हे की भी ताहीर कर देता तो वो दीवार फलांगने में कामयाब हो जाते। गर्चा बैरूनी जानिब बिशारत अली उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था, लेकिन फरार होते हुए मुजरिम के मामले में जरा सी भी गफलत और रियात नहीं बरतना चाहिए, वरना उम्र भर का पछतावा हाथ आ सकता है। मुमकिन था अहाते की बैरूनी तरफ बिशारत अली बासानी उन पर काबू पा लेता और ये भी मुमकिन था कि वो एएसआई को नुकसान पहुंचाकर फरार होने में कामयाब हो जाते। लिहाजा मैं कोई गलती कर नहीं सकता था। जिस लम्हे उन्होंने दीवार की मुंडेर को थाम कर एक झटके से अपने वजूद को ऊपर उठाया, उसी वक्त मेरे रिवॉल्वर ने एक के बाद दिगरे 2 गोलियां फूकी जो ठाए से जाकर अपने निशानों पर लगी। अगले ही लम्हे तारीख और खामोश फिजा उनकी समात खराश चीखों से गूंज उठी। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प उठे थे। मैंने उनके जिस्म के ज़ेरी हिस्सों को निशाना बनाते हुए फायर किए थे ताकि मेरी चलाई हुई गोलियां उनके लिए जानलेवा साबित ना हो। अगर वो इस कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठते तो मुझे अफसोस होता। मैं उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर उनके असल मंसूबे को बेनकाब करना चाहता था। मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। आइंदा 15-20 मिनट में हंगामी कार्रवाई के बाद गोरी चिट्टी फ्रॉडन और उसके दोनों घायल साथियों को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया गया। उनके कब्जे से एक रिवॉल्वर और एक भारी राइफल बरामद हुई थी। चादरपोश गोरी चिट्टी फ्रॉडन का नाम फहमीदा मालूम हुआ। उसके तमाम साथी उसे गौरी कहते थे। इस सनसनीखेज कार्रवाई में उसे हराश तक नहीं आई थी। उस काले कलूटे मोटे का नाम शमसू था, जबकि उसका दूसरा साथी खुशिया था। ये दोनों मेरी फायरिंग से जख्मी हो गए थे। मेरी चलाई हुई एक गोली शमसू की तशरीफ में और दूसरी खुशिया की पिंडली में घुस बैठी थी। जख्मी हालत में उनकी जुबानें खुलवाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। जब उन्होंने देखा कि फरार का कोई दरवाजा और बचाव का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा तो उन्हें अपने जुर्म का इकरार करते ही आफियत नजर आई। आज सपहर में इस खेल की इब्तदा जिस अंदाज में हुई थी उससे पहला तासुर यही उभरता था कि ये बबलू के अगवा का कोई खतरनाक मंसूबा है। बदअज़ां ये भी लगने लगा कि ये पेजा का रचाया हुआ कोई ड्रामा है।
وہ اس ٹریلر کے پیچھے کوئی ایسی فلم چلانا چاہتا ہے جس میں کسی کا شک اس کی طرف نہ جائے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ببلو سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ان 3 مجرموں کے تفصیلی بیانات کے بعد ثابت ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل گوری، شمسو اور خوشیا زیر حراست خطرناک ڈاکو بوٹا سنگھ کے گروہ کے لوگ تھے جو اپنے سردار کو میرے تھانے کی حوالات سے اڑانے آئے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اس سے بیشتر وہ اپنے گرو کو اڑا لے جاتے۔ میں نے کند کینچی سے ان کے پر کاٹ ڈالے تھے۔ میں نے درست لہجے میں گوری سے پوچھا، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے اتنی بہادری کے ساتھ میرے سامنے کبرا کی اداکاری کیسے کر لی تھی، لیکن یہ تو بتاؤ ببلو والا ڈرامہ رچانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ لوگوں کی توجہ کو کسی خاص مشن پر مرکوز کرنا؟ اس نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہمیں معلوم ہے اس تھانے کا عملہ 6-7 افراد سے زیادہ نہیں۔ میں نے ببلو کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد لازماً آپ کی توجہ ببلو کو تلاش کرنے پر لگ جاتی اور ہمیں اپنے کام میں آسانی ہو جاتی۔ اوہ، تم نے ببلو اور کبرا کے حوالے سے معلومات کہاں سے جمع کی؟ تم اس قصبے کی رہنے والی تو نہیں ہو؟ ہم لوگ کسی بھی قصبے اور گاؤں دیہات کے رہنے والے نہیں ہیں تھانے دار جی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، لیکن ہمیں تمام گاؤں اور دیہات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ ببلو اور کبرا کے بارے میں نے جنڈیالہ کلاں سے بہت کچھ پتہ چلا لیا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر خوف نہیں تھا کہ میں یا میرے عملے کا کوئی آدمی تمہیں پہچان بھی سکتا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں نکلی کبرا کے الزام میں گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ڈر؟ خوف؟ وہ استہزائی انداز میں بولی، تھانے دار جی، اگر ہم لوگ ڈرنے یا خوفزدہ ہو جانے والے ہوتے تو اس خطرناک پیشے کو اختیار ہی نہ کرتے، اور جہاں تک راز کھل جانے کا تعلق ہے تو میں نے اس ہی احتیاط کے پیش نظر خود کو گرم چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا اور ضد کر کے صرف آپ ہی سے ملی تھی۔ اور اگر بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا، اور یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اصلی کبرا کا ببلو نہ تو کہیں گم ہوا ہے اور نہ ہی وہ تھانے اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی، تو یہ ہمارے حق میں اور بھی مفید ثابت ہوتا۔ آپ اور آپ کی تفتیش اس چکر میں پھنس جاتی کہ میں کون تھی، میں نے ببلو کے حوالے سے غلط بیانی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں آپ کی توجہ ایک سے زیادہ جگہوں پر بکھر جاتی، آپ اپنے عملے کے آدمیوں کو ادھر ادھر دوڑاتے اور ہمارے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ گوری فراڈن جو کچھ کہہ رہی تھی بعین ایسا ہی پیش بھی آیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ اس نے اپنی حرکت سے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے آخری سوال کیا، تم لوگوں کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہی تھا کہ ہم اپنے سردار کو تھانے کی حوالات سے نکالے جائیں گے۔ مگر کیسے؟ میں تمہارے منصوبے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ گوری، تھانے دار کو میں بتاتا ہوں۔ لم ڈھینگ خوشیا پہلی مرتبہ لب کشا ہوا۔ جو کچھ اب تک ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، ہم اپنی چال میں پوری طرح کامیاب رہے۔ بس آدھی رات کو ایک چھوٹا سا تماشا کرنا تھا، اس کے بعد ہماری راز صاف ہو جاتی۔ کیسا تماشا؟ میں خوشیا کی بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا۔ لگ بھگ آدھی رات کو شمسو کبرا کے گھر پہنچتا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ کبرا اس کے شوہر کو شدید زخمی کر کے ببلو کو اٹھا لاتا۔ اس کارروائی میں وہ اتنی ہنگامہ رائی ضرور کرتا کہ آس پاس کے لوگوں کو خبر ہو جاتی، مگر وہ کسی کی پکڑ میں نہ آتا۔ اس صورتحال میں لوگ بھاگم بھاگ تھانے پہنچتے۔ ان کی بپتا سننے کے بعد آپ کے تھانے کا پورا عملہ حرکت میں آ جاتا۔ آپ کو بتایا جاتا کہ ایک مسلح ڈھاٹا پوش شخص ببلو کے ماں باپ کو شدید زخمی کر کے اسے اٹھا لے گیا۔ آپ لوگوں سے پوچھتے کہ وہ شخص کدھر گیا تو آپ کو جواب ملتا جنوبی سمت گاؤں سے باہر۔ چنانچہ آپ خود اور آپ کے عملے کے بیشتر افراد تھانے کی مخالف سمت میں بھاگ اٹھتے۔ ہم اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے۔ تھانے میں عملے کے جو اکا دکا بچتے ان سے نپٹنا ہمارے لیے مشکل ثابت نہ ہوتا۔ ہم اپنی اور ان کی جان پر کھیل کر اپنے سردار بوٹا سنگھ کو تھانے سے نکال لے جاتے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے خوشیا کے چہرے پر درندگی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے گھور کر کالے کلوٹے شمسو کی جانب دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھا، تم ببلو کو گاؤں سے باہر لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ مجھے لوگوں کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ گردن کے قریب ایک مخصوص رگ ہوتی ہے، میں اسے مسل کر بندے کو 2-3 گھنٹے کے لیے کرانٹا گسیل کر دیتا ہوں۔ ببلو کو بھی میں بے ہوش کر کے کھیت وغیرہ میں ڈال دیتا اور راستہ بدل کر اپنے ساتھیوں سے ملتا۔ پھر ہم تھانے کی حوالات پر ہلہ بول دیتے، لیکن اس کا منہ لٹک گیا اور بیزاری سے بولا، آپ لوگوں کی کارروائی نے ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابھی تو صرف کھیل ہی بگڑا ہے، کسی توے کی اولاد، آگے آگے دیکھتے جاؤ کہ میں تم لوگوں کا کیا کیا بگاڑتا ہوں۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح تمہیں گردن کی ایک رگ کو مسل کر انسان کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے نا، اسی طرح مجھے بھی انسان کی خاص رگ کی خاطر تواضع کرنا آتی ہے۔ اس خاطر تواضع کے بعد انسان بے ہوش نہیں بلکہ مدہوش بدہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اس مخصوص رگ کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ذرا اپنے جسم کے زخمی حصے کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کرو، میرے بتانے سے پہلے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے الفاظ میں اس قدر بے رحمی اور صفاقی بھری ہوئی تھی کہ شمسو میری نشاندہی کے تصور سے کانپ اٹھا، اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ میں نے گوری فراڈن کی طرف دیکھتے ہوئے خوخار لہجے میں کہا، تم لوگ میری ناک کے نیچے کھچڑی پکاتے رہے اور مجھے بہت بعد میں خبر ہوئی تم لوگوں کی اس دیدہ دلیری کا انجام تمہارے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ کھچڑی آپ نے پکنے کہاں دی تھانے دار جی؟ گوری سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تڑکا لگانے سے پہلے ہی اپنے چولہا بند کر دیا۔ تمہارا چولہا تو اب جیل کی کال کوٹری میں پہنچ کر ہی جلے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر جو بھی
جی میں آئے کرنا، کھچڑی کو تڑکا لگانا یا پراٹھے بنا بنا کر اپنے ساتھیوں کو کھلانا۔ پہلی مرتبہ میں نے گوری کی آنکھوں میں سراسیمگی کے تاثرات دیکھے۔ اس نے میری ایمانی خیز اور پراسرار دھمکی کے جواب میں زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا اور خاموشی سے گردن جھکا دی۔ وہ دن دوپہر سے لے کر رات 11 بجے تک بے انتہا مصروف اور تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا، لیکن یہ ساری تھکاوٹ اور کلفت اس وقت دھل گئی جب وہ 3 شرپسند عناصر میری کسٹڈی میں آ گئے۔ ان کا گرو گھنٹال پہلی میرے تھانے کے حوالات میں بند تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ تھانے کا سارا عملہ بہت ہی پرجوش اور خوش تھا، کیونکہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان سب نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ لوگ بڑے شاطر اور عیار ہوتے ہیں جو پولیس کی ناک تلے اپنے جرم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ انہیں گرفت میں لانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں پیش آیا۔